اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ یہ دوسری جماعت ہے۔ اصل ماسک الکلام لأجلہ کہ آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ راستہ ہمیں سیدھا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ راستہ تو ہم نے آپ کو دے دیا، کتاب اللہ ذالک الکتاب، لیکن اب اس کتاب کو ماننے والے تین جماعتیں، اس کتاب پر پھر یہ کتاب جب سامنے آ گئی تو تین جماعتیں بن گئی، اور ایک ہو گیا، اللہ آپ کو بھلا کرے، مومنین خلص، خالص مومن، اللہ آپ کو بھلا کرے، ان کا تذکرہ پہلے ہو گیا۔ اب یہ کہ کافرین خلص، کافرین خلص جو خالص قسم کا کافر، اور تیسرا اللہ آپ کو بھلا کرے وہ ہے بین بین کہ ظاہراً تو مسلم اور مومن اور باطناً یہ ہے کہ وہ کافر ہی ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں اتنے ظاہر ہے کہ مومن تو اس کے لیے تو جنت ہے، اور کافر دین کے لیے خطرہ ہے، دین کا دشمن ہے، لیکن اتنا نہیں ہے۔ اور برخلاف اس کے منافق کے کہ منافق وہ زیادہ نقصان دہ ہے، اس وجہ سے منافقین کا تذکرہ تقریباً 12-13 آیتوں میں ہوا ہے، اور ان کے سخت خلاف اللہ آپ کا بھلا کرے، سلسلہ ہے دیکھ لینا۔ یہاں آگیا فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ ماضی کا ترجمہ نہ کرے، ان الکافرین کافر، سواء علیہم درا حالے کی برابر ہے ان پر، درا حالے کی برابر ہوں، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا درا حالے کی برابر ہو ان پر، یہ کافر لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسا مسئلہ ترکیب آپ کو بتا دیا کہ اشکال ہی ختم ہو گیا مولانا۔ ان الکافرین حال کونہم مستویا علیہم انذارک و عدم انذارک، ان الکافرین حال کونہم مستویا علیہم انذارک و عدم انذارک لا یؤمنون۔ یہ طالب علم کہ آپ کا پڑھانا نہ پڑھانا جس کے لیے برابر ہو، یہ طالب علم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ بولو کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ طالب علم درا حال ہے کہ استاد جی آپ کا پڑھانا اور نہ پڑھانا اس کے لیے برابر، دل دریا دوبر سمندر، سمجھے؟ دل دریا دوبر سمندر، یہ طالب علم درا حال ہے کہ آپ کا پڑھانا اور نہ پڑھانا ان کے لیے برابر ہو، کوئی توجہ نہیں کرتا، کوئی ٹس مس نہیں ہوتا، پڑھانا نہ پڑھانا دونوں برابر، یہ طالب علم کبھی بھی مدرس نہیں بنے گا۔ اس میں کیا ہے؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ قصور کس کا ہے؟ طالب علم کا اپنا قصور ہے، سمجھیں؟ اب یہ بتا رہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ایک ترکیب میں نے آپ کو بتا دی کہ آسان سا مسئلہ ہے کہ جی سواء، ان الذین کفروا سواء علیہم، سواء علیہم خبر مقدم بنے گا، انذرتہم انذارک و عدم انذارک، سمجھے؟ سواء علیہم انذرتہم، یہ انذرتہم، انذرت افعال کے حمزے سے پہلے والا جو حمزہ ہے حمزہ تسویہ اس کو کہتے ہیں۔ سواء علیہم مستوین علیہم انذارک و عدم انذارک، مستوین علیہم انذارک و عدم انذارک، یہ انذرتم ام لم تنذرہم یہ مبتدا مؤخر ہو گیا اور وہ خبر مقدم ہو گیا، اور اس کو حال بنا دیا ہم نے ان الذین کفروا، الذین سے بنایا، چونکہ ان اللہ کو بھلا کرے حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ہر مشبہ بالفعل ظاہر ہے کہ اللہ کو بھلا کرے فعل ہی کا معنی دیتا ہے، تو اس لیے اس کے اسم سے حال بنانا درست ہے، اس لیے اسم کے اسم، اور یہ ہو گیا ان کا اسم پورا، لا یؤمنون اس کے لیے خبر ہو گیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟
یہ ایک مسئلہ، یہ اشکال سے دور ایک بالکل نئی ترکیب میں نے آپ کو بتائی، باقی مشہور تو وہی ہے ان الذین کفروا سواء علیہم خبر مقدم انذرتم ام لم تنذرهم مبتدا مؤخر، یہ درمیان میں جملہ معترض ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے، پورا جملہ خبر ہے ان کے لیے، لا یؤمنون جملہ معترض ہے، سمجھتا ہے؟ یا دوسری خبر ہے، جملہ معترض ہے، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ دوسری خبر ہے اس کے لیے، ان کے لیے، یا جملہ استئنافی ہے، سب یہ ہے اس میں۔ سواء علیہم انذرتہم، سواء خبر مقدم انذرتہم لم تنذر مبتدا مؤخر، یہ خبر بنے گا ان کے لیے، اور لا یؤمنون جملہ استئنافی ہے یا خبر ثانی ان کے لیے، اور پہلی صورت میں لا یؤمنون کو خبر بنایا اور سواء علیہم انذرتہم لم تنذرہم اس کو الذین سے حال بنا دیا۔ اللہ کے بندو سمجھ میں آئے نہیں آئے اس کے خیال؟ اب مسئلہ ہے مولانا ان الذین کفروا، اللہ جب پہلے سے خبر دے رہا ہے کہ یہ کافر لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کا قصور کیا ہے؟ پھر یہ خبر اس کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ جب خبر دے رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے کافر، سمجھے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کے خلاف ہو بھی گیا۔ کتنے کافروں نے ایمان لایا؟ بہت لایا جی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں نے ایمان لایا۔ ان الذین کفروا، بے شک تحقق الکفر عنہم، جن سے کفر کا تحقق ہو گیا ہے، جو کافر ہے پکے کافر ہے، لا یؤمنون، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ایمان لایا انہوں نے، سمجھنا، ایمان لایا۔ میں خود اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارے پرانے خاندان بتاتے ہندو ہے، اب یہ نہیں کہہ دینا کہ کل آپ کے ہندو استاد آ گیا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ہوتے ہیں۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ آ گیا نہیں آ گیا؟ تو یہ تو جھوٹی خبر ہو گئی، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ ایمان نہیں لائیں گے جن سے کفر کا تحقق ہو چکا ہے وہ ایمان لایا۔ ہزاروں نے ایمان لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، تابعین، تبع تابعین پر۔ یہ ایک سلسلہ یہ ہو گیا۔ ارے اشکال تو سمجھ میں آ گیا؟ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان تو لایا انہوں نے۔ جواب یہ ہے کہ الذین اسم موصول عام ہے، ما من عام الا وقد خص منہ البعض، یا عام مخصوص منہ البعض ہے، بولو، عام مخصوص منہ البعض ہے، ما من عام الا وقد خص منہ البعض، ہر عام میں تخصیص ہوتی ہے، تخصیص ہے، یا عام مخصوص منہ البعض ہے۔ اور آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں معنی یہ ہے، ما من عام الا وقد خص منہ البعض، یعنی ما من عام الا وقد وقع فیہ تخصیص، ہر عام اس میں تخصیص ہے۔ جب ہر عام میں تخصیص ہے تو امام شافعی کے ہاں عام ابتداءً وہ اللہ آپ کو بلا کر یہ کہ ظنی ہے، عام ابتداءً ظنی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ عام اور خاص دونوں کے دونوں قطعی ہے، ہاں بعد وقوع تخصیص فی العام ہے، عام کے اندر جب تخصیص ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ظنی بنتا ہے، پھر مزید تخصیص، یہی ہے اصول فقہ کا مسئلہ۔ ما من عام الا وقد خص منہ البعض، ہمارے ہاں ہوگا ما من عام الا ویحتمل التخصیص، ہے کوئی بھی عام نہیں مگر تخصیص کا احتمال ہے۔ احتمال تخصیص سے عام ظنی نہیں بنتا، وقوع تخصیص کے بعد ظنی بنتا ہے۔ احتمال تخصیص سے وہ ظنی نہیں ہوتا، وقوع تخصیص کے بعد ظنی بنتا ہے۔ بہرحال ایک مسئلہ یہ ہو گیا ان الذین کفروا، اس سے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ عام مخصوص منہ البعض ہے۔ قد خص من الآیات بعض الکفار الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر جنہوں نے ایمان لایا، تخصیص ہو گئی اس سے، سمجھتا ہے؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جیسے کہ الف لام عہد خارجی، استغراقی، جنسی، سمجھے، عہد ذہنی، یہ چار قسمیں الف لام حرفی کے اندر جاری ہوتی ہے، یہی چار قسمیں الف لام اسمی میں بھی چلتی ہے۔ اسم موصول وہی بھی، یعنی الذین اسم موصول ہے، یہ چار قسمیں عہد ذہنی، عہد خارجی، استغراقی، جنسی، جیسے کہ لام حرفی کے اندر الف لام حرفی میں یہ چار چیزیں، یہی چار چیزیں اسماء موصولہ کے اندر بھی آیا مسئلہ سے۔ اب ہوگا لہذا اب یہ الذین سے اشخاص معینہ مراد ہے، ان الذین کفروا، اے ان الذین کفروا کابی جہل وعتبۃ وشیبۃ والولید بن المغیرہ وفلان وفلان وفلان، یہ خاص معین افراد یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں کیا اشکال ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کافر ایمان نہیں لائیں گے،
معین افراد ہیں، معین افراد ہیں، ان کے بارے میں کہا جائے بھائی ہیپاٹائٹ سی کی بیماری ہے، کیا ہے وہ یرکان ہیپاٹائٹ سی کی، اور یہ 20 آدمی ہے، 20 میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 16 پٹھان ہیں، اور اس میں اللہ کو 4 بیروہی ہے، بولو 16 پٹھان ہیں اور 4 بیروہی ہے، 5 بیروہی آگے میرے پاس، میں کہتا ہوں اس کو ہیپاٹائٹ سی ہے، ہیپاٹائٹ سی والا کبھی بھی بچے گا نہیں، پٹھان بچ گئے یہ مر گئے، اس کی بنیادی وجہ ہے مجھے معلوم ہے کہ بیروہی کبھی پرہیز کرتا ہی نہیں، اس لیے یقینی موت مرے گا، اور پٹھان پھر بھی پرہیز کرے گا، نسوار سے پرہیز نہیں کر سکتا، لیکن بات کس کو سمجھ میں آ گئی، اے جنے دا پتر آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ الذین، یہ علامہ زوزنی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب جو آپ مطول میں پڑھتے، مطول نہیں کہنا، مطول میں، لہذا ان الذین کفروا ان اشخاصا معینۃ، اشخاص معینہ کابی جہل و عتبۃ و شیبۃ و عقبۃ ابن ابی معیط و فلان و فلان و فلان لا یؤمنون، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ وہی بیروئی ہے جن کو ہیپاٹائٹس بیماری کی، تو یہ بالکل کلام اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایمان لایا بھی نہیں، باقی کافروں کے بارے میں نہیں ہے ایمان لائے نہ لائے۔ کچھ بولے بڑا 2 باتیں، تیسرا مسئلہ جو نکلا کل کاتب متحرک الاصحاب مادام کاتبا، بولو کل کاتب متحرک الاصحاب مادام کاتبا الکافر لا یؤمن مادام علی کفرہ، کافر مومن کبھی شمار نہیں ہوگا جب تک اپنے کفر پر باقی ہے، ہاں ملنگو، الکافر لا یؤمن، کافر مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ مادام علی کفرہ، جب تک اپنے کفر پر ہے، لیکن فَإِذَا أَزَالَ اللَّهُ كُفْرَهُ، جب اللہ اس کی کفر کو ہٹائے گا تو پھر یؤمن و ایمان لائے گا، لیکن مادام علی کفرہ، نماز کبھی ہو نہیں سکتی جب تک کہ جب تک کہ یہ بے وضو ہے، جب تک اپنے حدث پر رہے گا کبھی بھی نماز نہیں ہو سکتی، جب تک یہ اپنے حدث پر ہے کبھی بھی یہ نماز اس کی درست نہیں ہو سکتی۔ تو تیسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، یہ قضیہ مشروطہ کی طرح ہے، قضیہ مشروطہ ہے، ان الکافر لا یؤمن ما دام علی کفرہ، ان الکافرین لا یؤمنون ما داموا علی کفرہم، جب تک کہ یہ اپنے کفر پر باقی رہیں گے، کفر تک جب تک کفر پر ہے تو پھر یہ کہ مومن نہیں ہو سکتا، لیکن اما اذا زال الکفر عنہم، کفر جب یہ کہ ختم ہو گیا، یعنی یا ازال اللہ کفرہم، اللہ نے کفر کو ختم کر دیا، تو اب پکا ٹھکا مومن ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ان الذین کفروا، اس الذین کفروا سے عام کافر مراد نہیں ہے، بلکہ کفر جہود مراد ہے، کفر جہود جو اللہ آپ کا بھلا کرے کہ زبان سے انکار کر رہا ہے لیکن دل پکا ٹھکا کہتے کہ محمد ٹھیک ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے، لیکن زبان سے انکار کر رہا ہے، یہ کفر جہود ہے۔ کفر جہود والا مومن نہیں، آپ کہیں گے بھائی دل میں تو وہ مانتا ہے، دل میں تو وہ مانتا ہے کہ اللہ ٹھیک ہے، رسول ٹھیک ہے، یہ بالکل کتاب اللہ ٹھیک ہے، تو یہ تو مومن ہونے چاہیے۔ تو فرماتے کہ کافر جاہد ان الجاہدین، جاہد اللہ آپ کا بھلا کرے، کافر جاہد فرماتے لا یؤمنون، یہ مومن نہیں۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ وجحدوا بها، موسیٰ کی معجزات کا انکار کر دیا، واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، سمجھے، یہ سرکشی میں آ کر کے انہوں نے، تو یہ تو پکا کافر ہے، کفر جہود جس کو کہتے ہیں، فلا اشکال، لہذا کوئی اشکال نہیں کہ جی کافر تو مومن ہو گئے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے۔ یہ صورت ہے، اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا، 4 باتیں تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد اب سمجھو ملنگو، ایمان کہتے ہیں تصدیق ما جاء بہ الرسول،
بولو ملنگو، ایمان کہتے تصدیق ما جاء به الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آیا من وحی جلی یا وحی خفی، اس کو مان لینا، اس کی تصدیق کر لینا۔ تصدیق ما علم به مجیء الرسول اجمالا فیما علم اجمالا و تفصیلا فیما علم تفصیلا، جو آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، جو کچھ محمد رسول اللہ لے کر، اوے ملنگو یہ کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا۔ تصدیق ما علم به مجیء الرسول بالضرورت، تصدیق بولو، تصدیق ما علم به مجیء الرسول، نبی جو کچھ لے کر کے آیا ہے بدہی طور پر، بالضرورت بدہی طور پر، سمجھے؟ ضرورت کا معنی آپ کو بتاؤں کہ ضرورت کا معنی محدثین اور فقہا کے آئے المسائل الضروریہ الاعتقادی ضروری التي يعرفها العامة والخاصة، بولو کیا عرض کر رہا ہوں؟ اعتقادی ضروری بدہی وہ ہوتے ہیں التي يعرفها العامة والخاصة، عام اور خاص ان کو جانتے ہوں، اس کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ باقی کسی مسئلے کا ہے قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے، قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے، لیکن اس کا کوئی انکار کر رہا ہے اپنی کسی جہالت کی وجہ سے، وہ اس کا فن ہی نہیں ہے اور غیر مشہور چیز ہے غیر مشہور، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہ جواب یہ شافعیہ کے ہاں ہے، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں ہم اس کو اختیار کریں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ میں مثال آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو قرات ہے یہ قطعی الثبوت ہے، سمجھے؟ اس میں ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اب آمن یؤمن ایمان کا جو قانون ہے نا، وہ حمزہ ثانی ساکن ہو اور حمزہ اول اللہ آپ کا بھلا کریے کہ متحرک اور مفتوح ہو تو ثانی کو الف سے بدل دیں گے، آمن سے آمن، اؤمن سے اومن، ایمان سے ایمان، یہاں تو دونوں مفتوح ہے، دونوں متحرک ہے۔ تو ایک قرات یہ ہے کہ حمزہ ثانی کو الف سے بدلنا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حمزہ ثانی کو الف سے بدلتے ہیں، انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ آئے مسئلہ سمجھے؟ علامہ زمخشری نحو کا کتنا بڑا ماہر انسان ہے، صرف کا کتنا ماہر ہے، لیکن انہوں نے کہا شاذن، قرات متوارد تیرے کو شاذ کہا، کیا کہا؟ شاذ کہا، تو پھر زمخشری کافر ہوگا۔ معتزلہ سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن علماء ما وراء النہر نے ان کو کافر کہا ہے، لیکن باقی علماء نے ان کو کافر نہیں کہا۔ جہد المقل، حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب 2 جلدوں میں، میں خود اس مسئلے میں حیران تھا کہ معتزلہ یہ کافر ہے یا مومن ہے۔ بہرحال یہ کہ معتزلہ کی تکفیر نہیں ہے، علماء محققین کے ہاں وہ کافر نہیں ہے۔ مولانا یہ باتیں یاد کر لو، مولانا یہ باتیں یاد کر لو، یہ اردو تراجم میں ہوتی بھی نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت کے بارے میں پھر بھی لوگوں نے ہاتھ ہلکا رکھا، یہ نہیں کہا کہ الزمخشری کافرون، بلکہ کہا المعتزلی قد اساء الادب، یہ معتزلی بڑا بے ادب ہے، یہ معتزلی بڑا بے ادب ہے، بے ادب اس کو کہا، اس کو کافر قرار نہیں دیا۔ لیکن اصول کے اعتبار سے کافر ہونا چاہیے، یعنی ہمارے سمجھے کہ بھئی آپ قرات متواترہ کو، اس کو یہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو آپ شاذ کہہ رہے ہیں، شاذ کو اپنے جیب میں رکھو۔ قرات متواترہ، اور قرات متواترہ سب قطعی ہے، سب قطعی ہے، کسی بھی قرات متواترہ کا انکار کفر ہوگا، قانون ہمارا یہی کہتا ہے۔ آئے مسئلہ سمجھ؟ لیکن حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ چونکہ قراءت کا مسئلہ کسی کو بھی معلوم نہیں، قراءت کا مسئلہ اللہ کو بھلا کرے خاص لوگوں کو، ہر ایک کا فن ہوتا ہے، اس لیے علماء جو قراءت سے واقف نہیں تھے ان کو معذور قرار دیا جائے، تکفیر نہیں کریں گے۔
فرمایا اصول اگرچہ شافعیہ کا ہے لیکن ہم لیں گے کم از کم کچھ بزرگوں کو بچائیں گے، ورنہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے بہت سے پٹھان اور بلوچ کافر ہو جائیں گے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اسی طرح ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، مسئلہ مشہور ہے، قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر کسی نے انکار کر دیا تو چونکہ مسئلہ غیر مشہور ہے تو اس وجہ سے تکفیر نہیں کریں گے۔ امام بخاری نے دونوں باب قائم کیے کہ متأول کافر نہیں ہے اور محرف کافر ہے، مؤول کافر نہیں ہے، محرف کافر ہے۔ ایک آدمی تعویل کرتا ہے یہ نادانستہ طور پر، اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ چنانچہ رضا خانیوں کے بارے میں ہمارے اکابرین کے دو حصے ہو گئے، رضا خانیوں کے بارے میں دو حصے ہو گئے۔ دارالعلوم کورنگی حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب، رئیس المحدثین علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اور رئیس المحدثین حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب جامع فاروقی، دارالعلوم بنو ٹاؤن، دارالعلوم حقانیہ اکوڑ خٹک، امہات المدارس ہمارے یہی ہے، اور جامع اشرفیہ لاہور، امہات المدارس یہی ہے۔ یہ لوگ رضا خانیوں کی بریلویوں کی تکفیر نہیں کرتے، یہ بریلویوں کی تکفیر نہیں کرتے، ان کے پیچھے نماز بھی اجازت دیتے کہ نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی موحد اور خدا ترس اور سنت کا پیروکار امام نہ ملے تو الگ تھلگ پڑھنے سے بہتر ہوگا کہ آپ جماعت میں بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ لیں، رضا خانی کے پیچھے، سمجھتا ہے۔ لیکن حضرت اقدس رئیس المفسرین علامہ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد حضرت مولانا پجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا امیر وان بشران والے، یہ کہتے ہیں کہ پکے کافر ہے، اسپیشل کافر ہے۔ اور اہل سعودیہ کے ہاں بھی یہ پکے کافر ہیں، سعودی والوں کے ہاں بھی پکے کافر ہیں۔ تو یہ جو ہمارے اکابرین کا، سعودی والے بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، مضبوط قسم کے لوگ ہیں، تفسیر میں اور مولانا حدیث میں بہت مضبوط ہے۔ اور عرب کی ذکاوت، مولوی منظور اگر 10 گھنٹہ بھی محنت کر لے اور عرب صرف 2 گھنٹہ، تو مولوی منظور وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بعض ان کے جو مختصر تراجم ہوتے، مختصر تراجم، ان میں خدا کی قسم وہ علوم ہوتے جو ہمارے بڑے بڑے اردو والے صفحات میں ہوتے بھی نہیں، بڑے لگ ہیں۔ ہر انسان کے تفردات ہوتے ہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ سمجھے، لیکن یہ کہ بقول حضرت اقدس مولانا یونس جونفوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے محدث، فرمایا کہ پڑھا تو اپنوں سے لیکن علم سیکھا دوسروں سے، پڑھا تو اپنوں سے علم سیکھا دوسروں۔ تو سعودی والوں کیا بھی یہ کافر ہے، سمجھے، کہ حضرت کو حاضر و ناظر سمجھ لینا، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے علم غیب کا قائل ہونا، اور اسی طریقے پر یہ کہ آپ کا یہ کہ آپ کو علی الاطلاق پوری دنیا میں تصرف کا حق حاصل ہے، اور آپ کو اختیار پاور ہے، جس کو وہ کہتے ہیں مختار کل۔ یہ ساری چیزیں اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی وجہ سے عرب بھی ان کی تکفیر کرتے ہیں، اور حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرت ان کے ساتھ نکاح کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ ولا تنکحوا المشرکات سے کہتے پکے مشرک ہے۔ لیکن ہمارے فقہا چونکہ مسئلہ یہ فن فقہا کا ہے، تو فقہا حضرات فرماتے کہ ہم تکفیر نہیں کریں گے ان کی۔ البتہ ایک بات اور ہے، وہ مزے کی بات بتاؤں آپ کو، یہ تو جھگڑا ہے نفس رضا خانی تک، نفس رضا خانی تک، کہ ہمارے اکابرین ان کی تکفیر نہیں کرتے، اور کچھ حضرات جن کے مزاج پر تفسیر کا غلبہ ہے، تو بنیادی اختلاف یہی ہے کہ حل الرضا خانی محرف او مؤول، محرف ہے یا مؤول ہے؟ تو اکثر ہمارے علماء کیا مؤول ہے، اور والمؤول لیس بکافر۔ اور ان حضرات کیا ہیں، حضرت اقدس مولانا پنجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ، اور رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات فرماتے کہ یہ لوگ محرف ہے اور محرف کافر ہے۔ کچھ میں بات معتزلہ کی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ معتزلہ مؤولین ہیں، علماء ماوراء النہر نے آپ نے تفتازانی کے ہاں تو پڑھا، انہوں نے تکفیر کی ہے، لیکن تکفیر ان کی نہیں ہے، ہم ان کو کافر قرار نہیں دیں۔ لیکن اس قرات متواترہ کا انکار کر کے اس کو شاذ قرار دے رہا ہے، تو تب بھی ہاتھ ہلکا رکھا، کہا المعتزلیو قد اساء الادب، چھوڑو۔ کنز الدقائق والے کو تو آپ جانتے ہیں نا، کنز الدقائق والے کو آپ جانتے ہیں، تفسیر نصفی والے کو تو آپ جانتے ہیں، ایک ہی چیز ہے، کنز الدقائق اور مدارک، نصفی کی تفسیر مدارک۔
اس نے کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، بہ ہی ضمیر مجرور ہے اور الارحام اس میں ظاہر کا اس پر عطف ہو رہا ہے، سمجھے؟ کہتے ہیں یہ قرات شاذ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نحوی قانون کیا ہے؟ نحوی قانون یہ ہے کہ ضمیر مجرور پر جب اس میں ظاہر کا عطف کریں گے تو پھر اس کی تاکید لائیں گے، اس پر جب عطف کریں گے تو پھر یہ ہے کہ معطوف پر آپ اللہ کو معطوف پر آپ کیا کریں گے؟ حرف جر کو دوبارہ لائیں گے، مررت بک وزید نہیں کہیں گے، مررت بک وبزید کہیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تسالون بہ والارحام، والارحام کس کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو حضرت نے کیا کہا؟ حضرت نے نصفی نے یہ کہا کہ شاذ، یہ شاذ ہے، حالانکہ حضرت حمزہ کی قرات ہے، قرات متواتر ہے، اس کو شاذ کہا۔ علامہ آلوسی کتنے بڑے محقق ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یخشى علیہ الکفر، اس پر کفر کا اندیشہ ہے، چاہے کنز کا مصنف ہے اور چاہے مدارک تفسیر مدارک کا مصنف ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے۔ کافر بھی صاف نہیں کہا اندیشہ، یخشى علیہ الکفر، اس پر کفر کا اندیشہ۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان بہت بڑے آدمی تھے، تو حضرت جی کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم۔ اب وہ جی کشف الباری کی ایک جلد 900 صفحات کی، 800 صفحات کی ایک جلد، اور نفحات التنقیح کئی جلدوں میں، سمجھے؟ اور یہ 30 جلدوں تک پہنچے، لاکھوں صفحات، اور ہر صفحہ کے اندر یہ لکھا ہوا نبی کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک ڈیرہ غازی خان یا ڈیرہ اسماعیل خان کے مولوی نے خط لکھا، اس نے کہا کہ آپ کا وفاق کا صدر بننا آپ کو حرام، اور مولانا مدنی کا شاگرد کہنا بھی آپ کو حرام، اور بخاری کی شرح لکھنا بھی آپ کے لیے حرام، اور جامع فاروقیہ کے محتم بننا بھی آپ کے لیے حرام۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کیوں؟ آپ کو اب تک اتنا پتہ نہیں ہے کہ ضمیر مجرور جب پر عطف کرتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر حرف جار کا معطوف پر جو حرف جار کا اعادہ ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ، علیہ میں ہی ضمیر مجرور ہے، اور وآلہ ہی اس میں ظاہر کا عطف کرتے ہیں اور اس پر حرف جر واپس نہیں لاتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ تو نہیں ہے نا، تو علی آلہ کہہ دو نا۔ اشکال آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ لہذا وفاق کا صدر بننا بھی آپ کو حرام، شیخ الحدیث بننا حرام، بخاری اور مشکات کی شرح لکھنا بھی حرام، سیرت کی کتاب لکھنا بھی حرام، اور مدنی کا شاگرد کہنا بھی حرام۔ اے افسوس دیوبند نے تیرے جیسے بندے پیدا کیے۔ اشکال آئے سمجھ؟ اور یہ تو ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو غلطی، جیسے علامہ آلوسی کتنے بڑے آدمی ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مِن مُحَقِّقِي مُتَأَخِّرِ الْحَنَفِيَّةِ، ہمارے حنفیہ کے محققین متأخرین میں سے بڑا محقق ہے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، بولو، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ 4 تفسیریں، 2.5 لاکھ تفسیروں میں 4 تفسیریں اصل ہیں۔ مدارک روح المانی دونوں نحوی ہے، روح المانی کا حال بھی آپ نے دیکھا، یخشى علیہ الکفر کا، اور مدارک کا حال بھی آپ نے دیکھا، سمجھے؟ اور 2 شافی ہے، ابن کثیر اور تفسیر کبیر۔ فرمایا اصل تفسیر یہی 4 ہے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ تفسیریں جو کہ 700 زبانوں میں لکھی گئی، اصل یہی 4 ہے۔ اور اصل میں سے آپ نے حنفیوں کا حال تو دیکھا، سمجھتا ہے؟ اس نے تو قرات متواترہ کو شاذ کہا، اور اس نے کیا کہا؟ علامہ آلوسی نے فرمایا کہ یخشى علیہ الکفر، کفر کا اندیشہ ہے اس پر، صاف صاف کافر نہیں کہا، پھر بھی کہا کہ کفر کا اندیشہ ہے۔ اللہ کی بندو، آپ کو کچھ بلا پڑا؟ اور حضرت جی کو پھر یہ کہ اس ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان وال مولوی نے وہ رگڑا دیا کہ واہ، وہ لتاڑا کہ تو شیخ الحدیث بھی ہے اور اللہ آپ کا محتمم بھی ہے، مدنی کا شاگرد بھی ہے، وفاق کا اللہ آپ کا بھلا کرم
وفاق کا رئیس بھی ہے، صدر بھی ہے، اور یہ بخاری کی شرح بھی لکھ رہے ہو، اور اس کی مشکات کی شرح نفات و تنقی بھی آپ لکھ رہے آئے مسئلہ میں۔ حضرت نے اساتذہ کو بلایا، میں موجود نہیں تھا، تو اساتذہ سے فرمایا کہ یہ خط آیا مجھے، اس کے بارے میں کیا کہتے؟ اساتذہ نے کہا کہ حضرت یہ تو بالکل اس نے ٹھیک لکھا ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ اب وہ کروڑوں جگہ کتابوں میں لکھا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو کیا کرو گے؟ لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں، لاکھوں تو صفحات بنتے ہیں، کروڑوں میں لکھا ہوا، تو اب اس کی کیسے تبدیلی کریں گے؟ اور اس نے جو حضرت اقدس قربان جب حضرت بھی جلالی تھے کہ اس نے اتنا جو ہے نا اتنی گستاخی کی، تو حضرت کا دل بھی تو جل رہا تھا کہ بھئی اس نے اس طرح نہیں، اللہ کی شان ہے۔ میں ان دنوں میں یہ پڑھ رہا تھا، تو اساتذہ نے کہا اس کے اعتراض ٹھیک ہے، ہم اس کا جواب کچھ نہیں دے سکتے۔ میں آ گیا تو حضرت نے مجھے بلایا، بھائی یہ خط لے لیجئے گا۔ میں نے خط لے لیا، میں نے پڑھ کر کے پھینکا اس کو۔ میں نے کہا یہ دنیا کا خود جاہل ہے، سمجھے، یہ خود دنیا کا جاہل آدمی ہے، اور اس میں غرور ہدایت النو اس نے دیکھی، باقی کتابیں دیکھی بھی نہیں ہیں، سمجھے، ہدایت النو اور کافیہ دیکھا، شرح جامی دیکھی، باقی کتابیں دیکھی۔ حضرت نے فرمایا آپ یہ بک بک چھوڑ دو، جواب دے دو اس کا، یہ بک بک چھوڑ دو، یہ کیا بک رہے ہیں آپ جواب اس کو دے دو، بتاؤ۔ تو میں نے حضرت کو بتایا کہ حضرت قرات متواترہ ہے، قرات متواترہ ہے کہ تسالون بہ والارحام، یہ متواتر قرات شاذ نہیں ہے، اور اس میں ظاہر کا ضمیر مجرور پر عطف ہو رہا ہے، بدون اعادت الجار، حرف جار کا اعادہ نہیں ہے۔ اور پھر اس پر فرمایا مجھے حوالے چاہیے، میں نے، اور آپ حوالہ پڑھتے بھی رہتے ہیں، کیا ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وعلی آلہ تو نہیں ہے نا، عملنگو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، آئے مسئلہ سمجھ۔ اور اس پر پھر حوالے باقی تفسیروں کے جمع کر کے میں نے حضرت کو دوسرے دن دیا، 8-10 حوالے اس طرح دیا۔ تو حضرت اقدس نے پھر، حضرت اقدس حضرت تھا، حضرت جی نے اس کو لکھا کہ آپ نے مجھے صرف جاہل نہیں کہا، اللہ کو بھی جاہل کہا۔ کہ آپ نے مجھے جاہل نہیں کہا، بلکہ کیا ہے، اللہ کو بھی آپ نے جاہل قرار دیا۔ ایک قرات متواترہ ہے، اور وہ یہ جو نحو جس کو لے کر آپ اعتراض کر رہے ہیں یہ بصریین کا ہے، ہم لوگ کوفی ہے، کوفیوں کے یہاں اعادت الجار ضروری نہیں، وہ لوگ کوفی زندہ باد، ہم لوگ کوفی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ جانی اباک رأیت اباک مررت باباک، وہ اسی کے قائل ہیں۔ ابو حنیفہ جانی اباک رأیت اباک مررت باباک، تو علامہ حضرت جی نے، قربان جاؤں، بہت بڑے آدمی، میں ان سے استفادہ کرتا ہوں، نواب صدیق حسن خان الکنوجی رحمۃ اللہ علیہ، نواب صدیق حسن خان نے اعتراض کیا کہ جس کو اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب معلوم نہ ہو، امام صاحب سے مسئلہ فقہی کسی نے پوچھا تو امام صاحب نے فرمایا قتل عمد کے بارے میں یا قتل خطأ عمد کے شبہ عمد کے بارے میں، فرمایا ولو بجبل ابا قبیس، حالانکہ کہنا چاہیے تو بجبل ابی قبیس، ولو بجبل ابا قبیس۔ تو علامہ صدیق حسن خان کنوجی کیا ہے، حضرت صدیق حسن خان، نواب صدیق حسن خان الکنوجی، کنوج سنور کے وزن پر، تو اس نے لکھا کہ ابو حنیفہ کو تو یہ نواب نہیں تھا، یہ نواب نہیں تھا، یہ غریب تھا میرے طرح بالکل، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، غریب یتیم بچہ تھا، یہ نواب بھی نہیں تھا، خان بھی نہیں تھا، بولو نواب صدیق حسن خان، صرف صدیق حسن تھا، نواب بھی نہیں تھا، خان بھی نہیں تھا، یعنی سر بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے، دم بھی اس کا، یہ اس کے اپنے نہیں ہے، نہ سر اس کا اپنا ہے نہ دم اس کا اپنا ہے، یہ درمیان میں صرف صدیق حسن تھا، لیکن غضب کی اس کی آواز تھی، سمجھے، غضب کی اس کی آواز تھی۔ یہ نواب بھوپال کی بنگلے کے قریب جو مسجد تھی اس مسجد میں اذان دیتا تھا، اذان اس نے جب دی تو نواب کی ہمشیرہ نے، اس کی عورت تو آواز پہ مرتی ہے، اس نے اس کی آواز سنی
اور اپنے مزدوروں سے کہا کہ اس قریبی مسجد میں جو اذان دیتا ہے مؤذن اس کو پکڑ کر کے لاؤ۔ انہوں نے کیا کر دیا، جا کر کے نواب صاحب کو پکڑا کہ آپ اذان دے رہے ہیں، چلو اس کے صدیق حسن خان کو، صدیق حسن کہا چلو نواب کے بنگلے میں۔ اب صدیق حسن تو اذا زلزلت الارض زلزالہ کہ خدا کرے کیا ہے، آیا مسئلہ سمجھ میں؟ لایا، کانپ رہا ہے کہ مجھ سے کیا قصور ہو گیا، کانپ رہا۔ خاتون نے کہا کہ آپ اس مسجد کے مؤذن؟ نواب کی بہن نے کہا ہاں۔ جی میں ہوں۔ آپ نے یہ اذان دی ہے؟ کہا اذان آپ دیتے ہیں؟ ہاں۔ پکی بات ہے؟ کہا کوئی اور تو نہیں ہے؟ نہیں میں ہوں، میں اذان دیتا ہوں۔ سناؤ اذان۔ اب میرا گلا بیٹھ گیا، میں آپ کو کیا سناؤں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سمجھتا ہے؟ اور پھر آگے مؤذن جو کرتا پھر سندھی میں کہتا حی علی الصلاۃ، تو نواب کی بہن نے کہا کہ آپ نے شادی کی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہاں شادی کی ہے؟ ایسے میں کہاں شادی کی ہے؟ کہا کہ مجھ سے شادی کرو گے؟ کہا کیوں نہیں؟ اللہ 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 کیا ہے؟ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سمجھتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ کہا پکی بات ہے؟ کہا پکی بات ہے۔ کہا اس کو لے جاؤ درزی کے پاس، ٹیلرز کے پاس لے جاؤ، کپڑے سلواؤ، کپڑے سلوا کر کے سب کچھ بیوٹی پارلر میں ٹھیک کر کے شام کو نواب صاحب آ گیا۔ کہا کہ نہ بخت غواړم نہ تخت غواړم، راغلم د سخت د پاره د سخت غواړم، د سخت چا سره نشته، د مولا سره دی، دا مولا سره نہ بخت غواړم نہ تخت غواړم، راغلم په د دنیا کې، په د دنیا کې سخت د پاره راغلم، د سخت غواړم، د سخت چا سره هم نشته، د څوک سره دی؟ د مولا سره دی، دا مولا غواړم، بس دا مولا دی مولا سره وعدہ کوم، دې سره وعدہ کوم۔ اللہ پاک نے دونوں دلوں کو ایک کر دیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمَا، سمجھتا ہے؟ اس طریقے پر اللہ نے ایک کر دیا۔ اب یہ بن گیا نواب، چونکہ نوابیانی اس کی نکاح میں آ گیا تو نواب، اور پیسہ آ گیا تو خانوی بن گیا نواب، پوری دولت اس کے پاس آ گئی۔ اس زمانے میں کتابوں کو چھاپنا بہت، دنیا کا ذہین آدمی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، استفادہ کرتے۔ اس کی بخاری کی شرح ہے عون الباری، میں اسے استفادہ کرتا ہوں، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ فتح البیان کے نام سے یا فتح المنان کے نام سے تفسیر ہے، بہت عمدہ تفسیر ہے، اور ابجد العلوم بھی اسی کے ہے، الدین الخالص بھی اسی کے ہے۔ یہ جو آپ کی کتابوں کے مقدمے میں الحتہ فی ذکر صحاح ستہ، وہ اسی کے ہے، بہت بڑے آدمی۔ تو امام ابو حنیفہ پر یہ رد کرتا تھا، قال ابو حنیفہ کذا کذا وانا اقول ردا علیہ کذا و کذا، سمجھتا ہے؟ تو حضرت اقدس مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جواب لکھتے تھے، قال صاحب العروج بالفروج ہاکذا، بولو قال صاحب العروج ملنگو، قال صاحب العروج بالفروج، جو فرج کے ذریعے سے صاحب العروج خان بن گیا اور نواب بن گیا، اس نے یہ کہا اپنا دماغ درست کرو، اس طرح ہے مسئلہ۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب العروج بالفروج کو یہ جواب دیتا تھا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو میں شاہ صاحب کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطعیات کا انکار، لیکن التی یعرف الخاصۃ والعامۃ، ضروریات ہوں، اور یہ ضروریات بدہیات میں سے نہیں ہے، اس وجہ سے ہم تکفیر نہیں کریں گے۔
معتزلی کی تکفیر بھی نہیں کی، اور اسی طریقے پر حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ قرات کا مسئلہ اس قسم کا ہے، قرات کا مسئلہ اس قسم، یہ مسائل ہوتے ہیں سمجھ شریف میں آپ نے جیسے پڑھا وقالوا یا اللہ خاصتاً، یا اللہ خاصتاً، کافی والا کہتے ہیں یا اللہ نہیں کہیں گے، یا اللہ، حالانکہ حمزہ وصلی کو تو گرانا چاہیے یا اللہ، لیکن کہتے نہیں یا اللہ۔ تو انذرتہم میں بھی یہی قرات متواتر ہے، اور الآن بھی اسی طرح الآن، اور اللہ خیر اما یشرکون، یعنی اللہ خیر اما یشرکون۔ ان سب پر معتزلی کا علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کا اعتراض ہے، لیکن یہ ہے کہ جواب میں نے آپ سے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ قرات متواتر، تواتر اور سماع قیاس پر مقدم ہے۔ آپ کے قواعد قیاسی ہے، اور یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ سماع متواتر ہے، سماع، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے تواتر، یہ قیاس پر مقدم ہے۔ اور ویسے قانون بھی تو آپ کا قانون اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ٹھیک بھی نہیں ہے، کئی جگہوں میں فٹ آتا ہے، کہیں پر آپ سے جب بات بنتی نہیں ہے تو کہتے شاذ ہے۔ ہاں معلوم کو سما جو ہوگا وہ قیاس پر مقدم ہے۔ کچھ پہلے پڑھ گے مولانا، یہ 3-4 جواب تو میں نے آپ سے عرض کر دیا، ان الکافر لا یؤمنون، ان الکافرین لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، اس کے ضمن میں یہ بات آ گئی۔ یہ جواب اللہ آپ کا بھلا کرے، 4 جواب 5 جواب جو میں نے آپ کو دے دیا کہ کافرون نے تو ایمان لایا، تو آپ کو بتا دیا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ الذین اس میں موصول عہد خارجی ہے، یا عام مخصوص منہ البعض ہے، یا یہ ہے کہ قضیہ مشروطہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ اور بھی جوابات آپ کو دے دیے، 3-4 جواب اس کے ہو گئے۔ ضمن کے اندر یہ انذرتم ولم تنذروا کا مسئلہ، البتہ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ یہ تو طے شدہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے خلاف مخالفت اس کی ہو نہیں سکتی، لہذا یہ مجبور ہو گئے، اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ جب کہتے ایمان نہیں لائیں گے تو اب اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو باری تعالیٰ کی حکایت کے مطابق ہے، اللہ کی حکایت کے مطابق، یہ تو مجبور ہے۔ اگر ایمان لاتا ہے تو مخبر اللہ ہے، مخبر کے خبر کا تخلف لازم آتا ہے، اور مخبر کے اللہ تعالیٰ کی حکایتیں غلط نہیں ہوتی۔ کس کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ لہذا یہ مجبور محض ہے، یہ کیا ہے؟ مجبور محض ہے۔ اشکال ہے، میرے طرف سے جواب یہ کہ میں مجبور ہوں، میں جواب دے نہیں سکتا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے، آپ نے اشکال کر دیا، مجبور، میں مجبور ہوں، سمشیر میں کہ میں مجبور ہوں، خاموش رہو۔ لیکن اصل جواب آپ سے، کیا افعال اختیاریہ اور افعال غیر اختیاریہ یہ ان میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو آپ کے، ایک ہے اپنے آپ کو گرانا، دوسرا ہے گرنا۔ گرانا اختیاری ہے، گرنا غیر اختیاری ہے۔ آپ پتھر کو اٹھا کر کے کتے کو مارتے ہیں، پتھر غریب مجبور ہے، وہ جا کر کے کتے کو لگا، کتا آپ کے پیچھے آئے گا یا یہ پتھر کے پیچھے؟ ہاں بغیرت جو کتا ہوتا ہے بزدل، پتھر اس کو مارو، آپ تکڑے آدمی ہے تو وہ پتھر کے پیچھے جا کر اس کو پکڑتا ہے۔ لیکن غیرت مند کتا بھادرو آپ کے پیچھے آئے، اس کو پتا ہے کہ مختار یہ ہے، اس نے مجھے مارا ہے، پتھر بے اختیار ہے، وہ آپ کو مختار سمجھتا ہے، آپ کا شلوار پھاڑ دے گا، چھوڑے گا نہیں آپ کو، آپ نے ایک پتھر کتے کو مارا ہے۔ لیکن یہی کتا کہیں کھڑا تھا اور ایک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دیوار کی ہوا تیز چلی، دیوار کی 1-2 بلاکیں کتے کو لگی، کتے کو 1-2 بلاکیں لگی، آپ کے پتھر سے زیادہ اس کو زخم آ گیا، تو کو کر کے وہ بھاگے گا لیکن دیوار کو کاٹے گا نہیں، دیوار کو نہیں کاٹے، دیوار کو رگڑ کر کے دیوار کو نہیں پکڑے، اس کو پتا ہے کہ دیوار غیر مختار ہے، غیر اختیاری، اس کو اختیار نہیں ہے، اور آپ نے پتھر مارا وہ اختیاری ہے۔ ایک آدمی کو ارتعاش کی بیماری ہے، سمجھتا ہے ایسے ارتعاش کی بیماری ہے،
اور وہ اس کا ہاتھ اگر آپ کے مقد کے ساتھ لگ جائے گلا کریں گے؟ ارتعاش کی بیماری آپ نے دیکھی؟ آپ کے مقد کے ساتھ ہاتھ لگ گیا، آپ اس کو قتل کریں گے؟ کہیں گے مریض آدمی ہے، غیر اختیاری ہے، غیر اختیاری۔ اور دوسرا وہ غیر، اور دوسرا کیا؟ پورا تفصیل سے چڑھا دے۔ اس کا ہاتھ آپ کاٹیں گے لیکن اس کا ہاتھ کاٹیں گے نہیں، حالانکہ راوڑ پہ دونوں جگہ لگے ہیں، دونوں ہاتھ راوڑ پہ تو لگے نا، راوڑ میں دونوں جگہ تو لگے ہیں، دونوں ہاتھ لگے اس جگہ پر، مقد پر لگے، لیکن آپ آخر پھر یہ کہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹتے، اس کے ہاتھ کو کاٹتے، اس کی گردن کو کاٹتے ہیں۔ تو یہ آپ کی زندگی، جانور بھی میں نے آپ کو بتا دیا، جانور بھی وہ جانتے ہیں۔ اگر جانور اونٹ، مست قسم کے جو اونٹ ہوتے، بخدا ہم نے اونٹوں کو دیکھا ہے، اونٹ جب سردی کے دنوں میں مست ہوتے ہیں، بعض اونٹ اس طریقے اور مولوی صاحب بازو سے پکڑ کر کے آدمی کو اس طرح کھڑا کرتا، خدا کی قسم ہی دیکھا اس طرح کھڑا، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن وہی اونٹ اگر کوئی کھوکھلا قسم کا درخت ہے، پرانا درخت ہے، کھوکھلا ہو چکا ہے، دیمک اس کو کھا چکی ہے اور سخت قسم کی ہوا چلی، وہ اونٹ کو لگا، اونٹ اس کے ساتھ نہیں لڑے گا، وہ جانتا ہے کہ یہ درخت غیر اختیاری طور پر گرا، اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اختیاری غیر اختیاری، تو اس کا مطلب انسان کو اختیار ہے، کتا بھی جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ اختیار ہے، تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ مجبور ہے انسان؟ آئے مسئلہ سمجھ؟ یہ میں ابھی تبلیغی بات کر رہا ہوں، عوامی بات کر رہا ہوں۔ آدمی نے چوری کر لی، لہذا ایمان لانے میں نہ لانے میں آپ کو اختیار ہے، اختیار آپ کا سلب نہیں ہو چکا ہے، سمجھ؟ آپ کہیں گے نہیں اللہ نے خبر دی کہ کافر ایمان نہیں لائیں گے لہذا کافر ایمان نہیں لاتا، وہ کہتے ہیں کہ جی بس اللہ نے خبر دی میں تو ایمان نہیں لاتا، میرے اختیار سلب ہو چکا، وہ اس کا جواب میں تو بعد میں آپ کو دے دوں گا۔ میں صرف آپ کو بتا رہا تھا کہ انسان مجبور محض نہیں ہے، انسان کے پاس اختیار ہے، سمجھے؟ افعال اختیاری یا غیر اختیاری آپ بھی جانتے ہیں اور کتے بھی جانتے ہیں، درخت بھی اس کو جانتے ہیں۔ آیا مسئلہ اس میں؟ یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ اب حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کی مثال دیتا ہے کہ ایک آدمی جا کر کے کسی کے باغ سے چوری کیا، چادر بھر دی میوے سے، پھل سے، اب جا رہا ہے، اس نے پکڑ لیا، کتے کے بچے چوری کر رہے ہوں، مار رہا ہے، ایک چھپڑ مار رہا ہے، دوسرا مار رہا ہے، اس نے کہا کہ میرا اس میں کیا اختیار ہے؟ اللہ نے لکھا تھا کہ میں چوری کروں گا آپ کے باغ سے فلانے ٹائم پہ، میں بھی اللہ کے، دماغ بھی اللہ کے، یہ ہاتھ اللہ کے، باغ بھی اللہ کے، آپ بھی اللہ کے، اللہ نے لکھا تھا، میں نے چوری کر لیا، مجھے کیوں مارتے؟ میں مجبور ہوں، سمجھتے ہیں؟ اس نے کہا چیخو نہیں، میں بھی اللہ کے، یہ ہاتھ بھی اللہ کے، یہ جوتے بھی اللہ کے، اللہ نے لکھا ہے کہ میں آپ کو ماروں گا، سمجھ شیر میں ہے کہ نہیں؟ اللہ نے لکھا ہے کہ میں آپ کو ماروں گا، رو نہیں۔ یہ تو الزامی جوابات جو عوامی اور تبلیغی، لیکن اب مسئلہ سمجھو، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خبر المخبر لا یجبر یا لا یسلب قوت الانسان، مخبر کی خبر کسی کی اختیار کو سلب نہیں کرتا، بس مخبر کی خبر کسی کے اختیار کو سلب نہیں کرتا، خبر المخبر لا یسلب قدرت الانسان، انسان کی قدرت کو سلب نہیں کرتا۔ اس کی مثال آپ کو دے دوں، وہی بیروہی والی مثال ہے کہ بیروہی میرے پاس آ گیا، اس کو ہیپاٹائٹس سی ہے، میں نے اس کو دوائی دے دی، لیکن آج بدھ ہے، میں نے لکھ دیا کہ 14 تاریخ یا 13 تاریخ شعبان فلاں بیروہی آیا تھا میرے پاس ڈائری میں، اور یہ 1 شوال یا شوال کے مہینے میں یہ بیروہی مرے گا، آج میں نے لکھ دیا۔ یہ میرا علم ہے، یہ میری خبر ہے ڈائری میں، یہ میرا علم ہے، یہ میری خبر ہے،
اب وہ جا کر کے واقعتاً شوال میں مر گیا. خدا واسطے بتا دو میں نے مار دیا, میری ڈائری نے مار دی, میرے علم نے اس کو مار دیا, یا یہ کہ اپنے بد پرہیزی نے مار دیا؟ بولو, بیمار نے اس کو مار دیا, بد پرہیزی نے اس کو مار دیا. اب وہ مر گیا شوال میں. شوال میں مرنے کے بعد ڈائری, میری ڈائری کتابوں کی صفائی کرتے کرتے اس کے بھائی کے ہاتھ میں لگ گئی. اس کے بھائی نے ڈائری اٹھائی کہ مولوی منظور نے لکھا کہ 14 شعبان کو کہ فلانا بروہی فلانے تاریخ پر اس کا انتقال ہو جائے گا, تو یہ مر گیا. یہ حکیم نے لکھ دیا ہے, لہذا کورٹ میں جا کر کے مقدمہ مجھ پر دائر کرتا ہے, اس حکیم کو گرفتار کرو. خدا واسطے بتا دو یہ بات اس کی صحیح ہے؟ میرے علم نے اس کے اختیار کو سلب نہیں کیا تھا, میرے علم نے اس کو مارا نہیں تھا, سمجھے؟ مجھے پتہ تھا کہ یہ بروہی ہے, بروہی پرہیز کرتا ہی نہیں ہے, وہ مرے گا اپنے بد پرہیزی کی وجہ سے, اس لیے میں نے کہا تھا. یہ ڈاکٹر رضوی آپ کا بالکل بتاتا ہے, ٹھیک بتاتا ہے آپ کو. جا کر کے کہیں گے, کہتے ہیں اس کی بیماری اس سٹیج پر ہے, 1 مہینے کے بعد ٹھیک ہی بندہ مرے گا. تو حکیم یا ڈاکٹر کی خبر اور اس کا علم کسی کے اختیار کو سلب نہیں کرتا. تو یہ بھی دوسرے باتوں میں آج کل تو ہو گیا لوکیشن والا. لوکیشن والے آپ جا رہے ہیں یہاں سے جامع فاروقیہ جا رہے ہیں, وہ جو کمپیوٹر والے اس کو لوکیشن کس طرف جانا ہے اور کتنے فاصلے پر کتنی دیر میں پہنچوں گی, تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اب آدھا گھنٹے کے بعد آپ پہنچیں گے. تو آپ کی گاڑی کا اختیار, ڈرائیور کا اختیار, آپ کا اختیار اس کی خبر سلب کرتی ہے. جہاز والے کہتے ہیں خواتین و حضرات اب یہ کہ 30,000 فٹ پر ہم پرواز کر رہے, اس کے بعد ہم ٹھیک 1.5 گھنٹے میں کراچی پہنچے. ٹھیک 1.5 گھنٹے پہنچتے اور کبھی نہیں پہنچتے. تو جیسے اس کی خبر جہاز کی اس کو قدرت کو سلب نہیں کرتا اور پائلٹ کی قدرت کو سلب نہیں کرتا, اس طرح اللہ کی خبر بھی کس. ہاں بولو, اب آ گیا کیا؟ ہاں کو سمجھو. وہ یہ ہے کہ جہاز کی اس خبر میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے, حکیم کی خبر میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے, سمجھیں میں حکیم. لیکن اللہ کی خبر کے مطابق تو ہر صورت میں کہتے ہیں یہ بندہ اس طرح ہوگا اسی طرح ہوتا, اس کی مخالفت نہیں ہوتی. تو اب جواب سمجھو. جواب یہ ہے کہ انسان, اللہ آپ کا بھلا کرے, نفس اللہ آپ کا یہ جو انسان کا عمل ہے, انسان کا یہ عمل, اور انسان قادر علی نفسی ہی ہے. قادر علی نفسی ممکن لذاتی ہی ہے, یہ چیزیں تحت قدرتی اس کی قدرت کے در, لیکن محال لغیر ہی ہے, غیر کی وجہ سے وہ محال ہے. انسان مختار ہے, سمجھے؟ یہ افعال اس کے افعال اختیاری داخلت تحت قدرتی, یہ ممکن لذاتی ہی ہے, انسان قادر ہے, لیکن محال لغیر ہی ہے. تو تب بھی قدرت تو سلب نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں جبر متوسط. کیا کہتے ہیں؟ جبر. میں آپ کو اس کی مثال سمجھاتا ہوں. آپ کو میں نے پکڑ لیا, میں فوجی ہوں, میں بریگیڈیئر ہوں, میں نے آپ کو پکڑ لیا. آپ دفعہ 144 کی مخالفت کر رہے تھے, پکڑ لیا میں نے آپ کو. میں نے کہا کہ آپ کو گولی مار دیتا ہوں. بولو, گولی مار دیتا ہوں. یا پاخانہ یہ جو پڑا ہوا ہے نا, یہ پاخانہ, وہ گٹر, اس گٹر کا پانی اپنے چہرے پر مل دو. بولو, آپ مل سکتے نہیں مل سکتے؟ فی نفسی ہی یہ چہرے پر پاخانہ ملنا یہ ممکن ہے داخل تحت قدرت کا آپ کے, لیکن آپ غیرت مند پٹھان ہیں یا بلوچ ہے یا سندھی ہے, کوئی بھی مسلمان غیر, آپ کی غیرت کے ہم گولی مار دو, لیکن میں نہیں کروں گا. تو آپ کے لیے محال ہے آپ کے غیرت کے اعتبار سے, باقی فی نفسی یہ چیز داخل تحت قدرت کا آپ کے قدرت کے تحت. ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو ہم بستری کرائے, قاری صاحب سے کہے کہ میری بیوی کو ٹیوشن پڑھا دے, سمجھتے ہیں, بیوی کو میری ٹیوشن پڑھا دے, تو یہ داخل تحت قدرت ہی ممکن لذاتی تو ہے, لیکن محال لغیر ہی. غیرت کبھی اس کی اجازت دیتے, نظراً الی الغیرت, غیرت کے اعتبار سے یہ محال ہے. اس کو سمجھ میں آ گیا. اس کو کہتے جبر متوسط. میرے پاس اتنا اختیار ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, بس میں یہ دیکھیے اتنا اختیار میرے پاس ہے کہ میں اللہ آپ کا بھلا کرے یہ 1 پاؤں اٹھا کر کے میں کھڑا رہوں, اتنا کر سکتا ہوں. اب دوسرا اٹھا کر کے آپ کھڑے ہو جائیں. ایک زمین پر نہیں ہے, میں کھڑا ہوں, دوسرا بھی آپ اٹھائیں, آپ کھڑے رہیں.
نتیجہ یہ نکلا آدھا اختیار میرا ہے آدھا اختیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آدھا اختیار میرے پاس ہے آدھا اختیار نہیں ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ مشیتکم لیست بمؤثرۃ فی ایجاد الافعال الا بمشیۃ اللہ، جو آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ یہ جگہ مشکل تھی تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ ہاں منڈیا تو 4-5 جواب تو اس کے ہو گئے کہ جی اللہ نے خبر دی ہے کہ مومن نہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، کافر تو انہوں نے ایمان لایا، تو 4 جواب تو اس کو دے دیا۔ یہاں پر ان الذین کفروا آپ سے عرض کیا تھا کفر جہود ہے۔ اب کفر کے اقسام سن لو۔ ایمان کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ تصدیق ما علم به مجیء الرسول بالضرورت اجمالا فیما علم اجمالا و تفصیلا فیما علم تفصیلا، جو کتابوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ خدا کے بندوں یہ چیزیں یاد نہیں رہتی۔ ایمان کی تعریف ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے محدثین کی اس عبارت کی ضرورت نہیں ہے، یہی ایمان کی تعریف ہے۔ کون سی؟ یؤمنون بما انزل الیک، کہ جو تصدیق کرتے ہیں ما انزل، جو آپ پر نازل ہوا ہے، چاہے وہی جلی ہو یا وہی خفی ہو، اس کی تصدیق، یہی ایمان کی تعریف ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی نہیں کہ تصدیق ما علم به مجیء الرسول بالضرورت اجمالا فیما علم اجمالا و تفصیلا فیما علم، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ میرے جیسے غبیوں کو یہ یاد رہتی بھی نہیں ہے، تو یہ تو یاد رہے گی نا۔ مولوی وسیم کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے، علامہ شمس الحق صاحب ہمارے کراچی کے ایک بہت بڑے ادارے کے کہتے ہیں، مولانا لدھیانوی سے مناظرہ پڑھا ہے، مولانا منظور چنوٹی سے مناظرہ پڑھا ہے، فلانا سے پڑھا ہے، فلانا سے پڑھا ہے۔ تو مولوی وسیم اور مولوی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ایک اور تھا پتہ نہیں قادیانی کا، مولوی وسیم صاحب اور ان کے ساتھ مناظرہ ہو گیا۔ ہمارے مولوی صاحب جا کر کے ہار گیا اللہ کے فضل سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مردہ ہے؟ قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ مر گیا ہے، 80 سال کی عمر میں کشمیر میں دفن ہے۔ اب اس کی جگہ پر قادیانی آیا ہے، کیا ہے؟ اللہ مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہی مذہب ہے۔ عیسیٰ 80 سال کی عمر میں، عیسیٰ ابن یوسف اس کا باپ تھا، وہ کشمیر میں مر چکا ہے اور کشمیر میں دفن ہو چکا۔ مناظرہ ہو گیا، ہمارے مولوی صاحب کو اڑا کر کے اس نے پھینک دیا، اور اگلے جمعے کو پھر مولوی صاحب نے پھر مہلت لی، کہا کہ آج میں ایمرجنسی نکلا تھا اور آپ لوگ مجھے اللہ آپ کا بھلا کریے مہلت دے دے مجھے 1 ہفتے تک تیاری کر کے مجھے بتا دیا کہ جی جانا ہے۔ تو میں جامع فاروق کے کیوں قاری امین صاحب یہ سارے حضرات ہم لوگ یہاں نکلے، مولانا عبداللہ صاحب ہم وہاں پر گئے، جا کر کے وہاں سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایمان کی تعریف ہے، مولوی صاحب کو ایمان کی تعریف معلوم نہیں ہے، ہمارے والے مولوی صاحب کو، سمجھی؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ آسمانوں پر ہے یا نہیں ہے؟ وما قتلوا وما صلوا ولكن کیا ہے؟ شبہ لهم، کیا ہے؟ وما قتلوا یقینا بل رفعه اللہ الیہ، اس پر لگے کچھ بھی مولوی صاحب سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں دیکھا کہ مولوی صاحب شہید جا رہا ہے، شہید ہو رہا ہے۔ میں نے مولوی وسیم کو کہا کہ مولوی وسیم صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں، صرف 10 منٹ مجھے دے دو، اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو، افسر لوگ بیٹھے ہوئے تھے بڑے، حل نہیں ہو گیا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا، سمجھے؟ پھر یہ کہ میں آپ کا مذہب قبول کر لوں گا۔ کہتے ہیں 10 منٹ میں؟ یہ آپ کا مولوی جو ہے 2 ہفتے سے مار کھا رہا ہے، آپ 10 منٹ میں؟ میں نے کہا 10 منٹ میں مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ، کہ حیات عیسیٰ کا مسئلہ، یہ اللہ کا عقیدہ کا مسئلہ ہے یا یہ ہے کہ یہ ضنی مسئلہ ہے؟ کہنے لگے یہ ضنی مسئلہ ہے، عقیدہ کا۔ میں نے کہا عقیدہ کی تعریف کیا ہے؟ عقیدہ کیا؟ عقیدہ کو کہتے ہیں، نظریہ کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا آپ کو، عقیدہ کی حقیقت بتا دو۔ عقیدہ کی تعریف کیا ہے؟ عقیدہ کو کہتے ہیں، نظریہ کو کہتے ہیں۔ میں نے عقیدہ کی تعریف کر لی۔ اور بل رفع اللہ، یہ بل کون سا ہے؟ یہ ترقی کے لیے یا بل اضراب اور ابطال کے لیے؟ بل رفع اللہ علیہ، سمجھے؟ اور محل قتل کیا ہے؟ یہ بل کون سا ہے؟ کبھی کہتے اضراب کے لیے، کبھی کہتے ابطال کے لیے۔ اضراب ابطال تو ایک ہی ہے، سمجھے؟ اضراب کے لیے کبھی ابطال کے لیے۔ تو میں نے کہا آپ تو پڑھے ہوئے کچھ بھی نہیں، عقیدہ کی تعریف مجھے سنا دو۔ عقیدہ کی تعریف ہی اس کو نہیں آئی۔ تو میں نے کہا عبدالعزیز صاحب یہ حال ہے، یہ اردو پڑھا ہوا آدمی قرآن جانتا نہیں ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سا بل ہے، سمجھے؟ اب اس پر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ایسا ذلیل کر کے اس کو چھوڑ دا، کہا کہ مولوی صاحب آپ یہ کر دیں، مولوی صاحب
آپ ہمیں 2 مہینے کے ٹائم دے دیں، مولوی اللہ یار کو آپ کے پاس لائیں گے۔ میں نے کہا اللہ یار کو تو بعد میں لائیں گے، لیکن ابھی لکھ کر کے دے دو کہ مولوی وسیم ہار گیا قادیانی۔ سمجھے؟ اس بات اتنی سی تھی، ایمان کی تعریف بھی ہمارے مولوی صاحب کو یاد نہیں ہے۔ تو اس لیے عرض کیا کہ ہم تو غبی لوگ ہیں، ہم لوگ غبی لوگ ہیں۔ وہ افسر لوگ گرمی کے دنوں میں مجھے پسینہ پسینہ، میں رنگ کا کالا بھی ہوں، چمٹ کر کے میرے ساتھ رونے لگے۔ ہمارے سنی افسر کہنے لگے خدا کی قسم ہم نے لکھ دیا تھا کہ اگر دوسری مرتبہ یہ ہمارا مولوی ہارے گا تو ہم قادیانی بنیں گے۔ آپ نے ہمیں ہمارے ایمان کو آپ نے بچایا۔ ایسے میرے اس کالے چہرے سے وہ پپیاں لے رہے ہیں، سمجھے؟ ایک کا نام ہارون، دوسرے کا نام مطیع اللہ، سمجھے؟ اور پپیاں لے رہے ہیں۔ تو یہ تو ہم تو غبی لوگ ہیں، ہمیں تو اور چیز یاد نہیں ہوگی۔ تو شاہ صاحب نے احسان کر دیا۔ اللہ عنہ شاہ کشمیری فرماتے کیا کرو گے ہمیں رنگو یؤمنون بما انزل الیکم من وحی جلیل ومن وحی خفی، وحی جلی اور وحی خفی کی تصدیق ہے۔ اور تصدیق آپ اس وقت کریں گے، آپ کو آپ جانتے بھی ہیں کہ مولوی منظور ابن نیک محمد ابن حاجی جمعہ خان شیروزی مینگل وڈ تحصیل وڈ ضلع خزدار، ہاں ہمارا استاد ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ۔ تصدیق تو جب کرو گے کہ آپ کے میرے بارے میں اس طرح پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ منظور کیا ہے، کس کا بیٹا ہے، ایسے نام سنا ہے جانتے بھی نہیں ہو، تو وہ تصدیق آپ کی ٹھیک ہوگی؟ بولو، وہ تصدیق ٹھیک ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ وہی جلی وہی خفی کی صحیح تصدیق وہ آدمی کرے گا جو ان کا علم رکھتا ہے۔ وہی جلی قرآن ہے اور وہی خفی احادیث ہے، اس لیے جو ان کی تصدیق کرتا ہے یہی مومن ہے، اور سب سے بڑا مومن یہی ہے کہ جو جتنا قرآن و سنت کو جانتا ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر سب سے بڑے مومن کائنات کے اندر علماء ہے، سب کو سبحان اللہ۔ اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انا اعلمکم باللہ انا اعلمکم باللہ۔ یہ بات بہت لمبی ہوگی، آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں، مسئلہ مشکل تھا اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے علت اس کی بیان کریں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، وعلی سمعہم، اور ان کے یہ کہ کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کے آنکھوں پر اللہ کا غشاوۃ پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، سنگین قسم کا عذاب ان کے لیے۔ عظیم کا معنی عظیم عذاب نہیں کہو بلکہ سنگین قسم کا عذاب، انہی کے لیے سنگین قسم کا عذاب ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ مولانا وہی چیز ہے، سمجھے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، سمجھے، ولہم آذان لا یسمعون بہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، سمجھے، ولہم آذان لا یسمعون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں، دیکھتے تو ہیں لیکن اللہ کی قدرتوں کے بارے میں عبرت حاصل نہیں کرتے مولانا۔ کافر دیکھتا بھی ہے، کافر دیکھتا بھی ہے، کافر سنتا بھی ہے، کافر اللہ کو سمجھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن کافر اللہ آپ کا بھلا کرے توحید کو سنتا نہیں، توحید کو اور ایمان کو سنتا نہیں، اور اللہ کی قدرتوں پر، اللہ کی وحدانیت کو اس سے عبرت حاصل کر کے دیکھتا بھی نہیں، اور اس قسم کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ اڑے منڈیا کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ مسئلہ مولانا بعینی خلاصہ یہ نکلا کہ ایمان حاصل کرنے کی 3 طرق ہے، طرق الایمان ثلاثۃ، ایمان حاصل کرنے کی یہی 3 طرق ہیں۔ دل سے آدمی توحید کو سمجھے، اللہ رسول کی باتوں کو سمجھے، اور کانوں سے علماء کو سنے، رسول کو سنے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اپنی آنکھوں سے آسمان و زمین کو دیکھ لے کہ یہ کس کی کاریگری ہے، کس نے اس طریقے پر بنایا ہے۔ یہ طرق علم کے اور توحید کے اور ہدایت کے یہی طرق ثلاثہ ہے، اور ان طرق ثلاثہ کو انہوں نے مفلوج کر دیا۔ تو اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، سمجھے، آپ بھی علم حاصل کرنے کے لیے یہ طرق ثلاثہ کو اختیار کریں گے۔ علم حاصل کرنے کے لیے طرق ثلاثہ، دل کو متوجہ کریں گے مولانا، آنکھیں بھی آپ کے استاد پر لگے رہیں گے، سمجھے، اور کان بھی آپ کے متوجہ ہو جائیں گے۔ بعض ساتھی ادھر ہے لیکن کان ادھر ہے نہیں ہے، دھڑے دلتدے زڑے بل زائتے، اور ہے ادھر لیکن دل ادھر نہیں ہے۔ سلام اللہ علیکم وہ جسمی ہا ہونا قلبی لدیکم، اے میرے مرگرو
تمہیں سلام ہو، میں ادھر ہوں لیکن میرا جسم ادھر پڑا ہے کلاس کے اندر، لیکن میرا دل تمہارے پاس ہے۔ لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے، لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے۔ دل اللہ آپ کا بھلا کرے، بلزائے دھڑا دھڑا دلتا زڑا بلزائے تے۔ تو طرق العلم طرق الہدایت ثلاثۃ، یہی تین ہے۔ ایسا ہی مولانا قلب چونکہ رئیس الاعضاء اس لیے مقدم کر دیا، اور وہ جامد کے معنی میں لے کر کے گویا کہ اس کو جمع لایا، اور سما اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ مصدر ہے، اور المصادر لا تصنع ولا تجمع ولا تذکر ولا تؤنث بل انها مخنث۔ بولو المصادر لا تصنع ولا تجمع ولا تذکر ولا تؤنث بل انها مخنث۔ اور دوسرے الفاظ میں کہہ دو مصدر لا بشرط شے کے درجے میں ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سب کچھ اس میں چلتا ہے، سمجھے؟ لا بشرط شے کے اندر بشرط شے بھی موجود ہوتا ہے اور بشرط لا شے بھی موجود ہوتا ہے۔ لا بشرط شے سمجھ رہے ہیں؟ لا بشرط شے تو مقسم ہوتا ہے، اور بشرط شے اس کی قسم ہے، بشرط لا شے بھی اس کی قسم ہے۔ منڈیا ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے مولانا کہ دل اس کی مفہومات سمجھنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں، اور کان کا تعلق صرف مسموعات سے، صوت سے ہے، تو اس لیے اس کے متعلق ایک ہے، اس کے متعلقات بہت ہیں، اور ابصار کے بھی متعلقات زیادہ ہے، تو اس لیے ابصار اور قلوب تو جمع ہے، اور سمع یتعلق بالصوت، صوت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اسی لیے فلذلک افرد اور وجمع الاخرى، اور باقی حضرات کو اللہ کا وجمعت القرینتان، باقی دونوں قرینتیں جمع لائے گئے، اور حضرت مولانا سمع کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کو مفرد لایا گیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی مواضع سمعہم وعلی مواضع سمعہم، مضاف محذوف نکالیں گے مولانا، آئے مسئلہ سمجھ مولانا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اب آپ دیکھیں ایک چیز یہ ہے مولانا، ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم، علی نہ ہو سمع، اس وقت اس کا مطلب ہوگا دل اور سمع دونوں پر ایک ہی مہر ہے، دل اور سمع دونوں پر ایک ہی مہر ہے۔ دوسرا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس کا مطلب ہوگا قلب پر مستقل مہر ہے اور سمع پر مستقل مہر ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ آیا نہیں ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم اس وقت ہوگا کہ ایک مہر کے تحت دونوں کے دونوں آ گئے، ایک مہر کے تحت دونوں کے دونوں، اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اب قلب پر مستقل مہر اور سمع پر مستقل مہر۔ ارے مولانا سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ دیکھ مولانا ترکیب بالکل آسان ہے۔ وعلی ابصارہم یہ جملہ مستانف ہے، فرما اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا۔ میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بندہ جب مستقل گناہ کرتا 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 تو پھر یہ کہ اس کے دل پر مہر جباریت لگ جاتی ہے۔ ویسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا، آزما کر کے دیکھ لینا، آدمی پہلی مرتبہ دیہات میں رہ کر کے استادوں کے پاس رہتے پاکیزہ لوگوں کے پاس رہتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو کسی ہیا کو یا ہما یا ہنہ کو دیکھ لیتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ہیا ہما اور ہنہ، ان کو جب دیکھ لیتا ایسے دیکھا اچانک تو نظر نیچے کر لیتا ہے، خود بخود نظر غیر اختیاری طور پر، حیا اتنی ہوتی ہے نظر ایسے نیچے، سمجھے بھائی جان؟ اب دوسرے دن دیکھا ایسے، پھر نظر نیچے، تیسرے دن نگاہ پڑ گئی، پھر بھی نظر نیچے، پھر اس کے بعد دیکھتے 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 اچانک پھر اس کے بعد ایسا مزہ آتا ہے کہ پھر اللہ کا بارے نظر ہٹانے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ یہ ہے وہ حیا ہے، سمجھے بھائی جان؟ انسان کو خود ہی اللہ کا بھلا کریے کہ حیا سے باز ہے، اس سے گناہوں سے آدمی باز آ جاتا ہے، لیکن کرتے کرتے پھر آدمی ایسا بے حیا بن جاتا ہے، پھر دیکھ لیتا ہے،
پر آدمی آباد نہیں ہوتا، مستقل گناہ کرتے کرتے ان العبد اذا اذنب ذنبا نقطت فی قلبہ نقطۃ سودا، پھر یہی اللہ پاک کی مہر جباریت ہے کہ پھر آدمی دل ہے ان کے، لیکن قانون یہ ہے کہ تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم ہے، کہیں پر فرماتے ہیں کہ دل بھی نہیں ہے، جیسے کہ آگے بتائیں گے ولکن لا یشعرون، ان کے پاس آلات شعور بھی نہیں ہے، وہ خیر میں آپ سے عرض کر دوں گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نگاہوں پر ان کی آنکھوں پر غشاوۃ ایک پردہ ہے، ایسا پردہ ہے کہ پورے آنکھوں کو اصل میں فعالت ان کا جو وزن آتا ہے یہ ڈھانپنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ جو ہماری جتنی بھی پگڑیاں ہیں نا، ان پگڑیوں میں سے کوئی بھی شرعی نہیں ہے۔ شرعی پگڑی وہ ہے کہ آپ کے سر کو بھی ڈھانپے اور ٹوپی پوری اس کے اندر ڈھپ جائے۔ ہے کس کا ہے؟ کوئی ساتھی؟ یہ مدنی گروپ جو ہے نا، نہیں کل آتی اپنے آپ کو ہاتھ لگاتا ہے، سمجھے؟ یہاں ہمارے بعض ساتھی تبلیغی ساتھی ماشاءاللہ بہت عمدہ پگڑی باندھتے ہیں، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی پوری، یہ تو پٹھانوں والے، میں رات کو گیا کسی نے پٹھان ہے ہمارے، اس نے کہا کہ یہ پگڑی کہتے ہیں 14,000 میں یہ لیے، واقعی مہنگی ہوتی، اور یہ ٹوپی تو 30-40 ہزار کی ٹوپی ہے جو اس کے نیچے، سمجھے؟ تو آج مجھے کہا کہ یار میری پگڑی تو پہن لو، میرا دل خوش ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی پگڑی میں پہن، لیکن یہ کہ بس پگڑی تو میں نے پہنی، صبح کو ابھی اٹھایا، رات کو میں سو گیا، صبح کو اٹھایا تو چھوٹا بٹا کہتے اے بابا دیسے دن گندہ دی بابا تمہارا معلوم کی دیتا ہے ٹرک ڈرائیور ہے بابا ٹرک ڈرائیور لگتا ہے جی۔ تو امامہ جو آتا ہے نا، پگڑی امامہ، وہ بھی فعالتوں کے وزن پر، اس پہ ضروری ہے کہ سر ڈھنپ جائے۔ یہ مدنی گروپ جو ہے نا، حضرت اقدس شیخ العربی والعجم کی پوری اولاد جو یہ حضرات جو پگڑی باندھتے ہیں، حضرت جی سے تو میری ملاقات ابھی ہوئی اور پہلے بھی ہوتی رہی ہے، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ حضرت کے صاحبزادے ہیں شیخ العرب کے، وہ تو پگڑی پہنتا نہیں ہے، لیکن حضرت کے پوتے اور نواسے مولانا ارشد میاں، مفتی عثمان صاحب، یہ سارے حضرات پگڑی پہنتے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ ان کی پگڑی یہ ٹوپیوں کی ڈھکی رہتی ہے، سمجھ؟ تو غشاوتن میں، امامتن میں پگڑی اس طرح کی ٹوپی ڈھک جائے۔ باقی یہ ہمارا فیشن ہے جو ہم لوگ مانتے ہیں، چلو یہ کسی حد تک تو ہے، لیکن یہ کہ یہ وہ چیز نہیں اصل پر، فعالتوں میں ضروری۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہیں کے لیے سنگین قسم کا عذاب ہوگا۔ مولانا پہلے مومنین خلص اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کیا ہے، کفار خلص اور کافر مجاہر، اب اس کے بعد منافق ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ منافق کا نفاق جو ہوتا ہے نا ادھر ہوتا ہے، منافق کا نفاق ادھر ہوتا ہے، زبان پر تو ایمان ہوتا ہے، کلمہ ہوتا ہے، لیکن ادھر اس کا ہوتا ہے یہ ناف کے ساتھ، ادھر بالکل نیچے۔ تو اس لیے یعنی ایمان اس کے، ایمان کیا ہے؟ کفر اس کے بالکل کناٹ کے پاس ہے، کناٹ، اس لیے وہ جہنم کے کناٹ میں گرے گا۔ جنت میں یہ ہوگا جتنے اوپر جائیں گے وہ اعلیٰ درجات، وہ اصحاب الدرجات ہوں گے، اور جہنم میں سخت، جنت میں اعلیٰ قسم کے درجے وہ ہوں گے کہ جو جتنے اوپر جائیں گے، اور جہنم میں اعلیٰ اور سخت ہوگا جتنا نیچے ہوگا۔ تو اس لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کا مسئلہ بہت سخت ہے، اس لیے سن لو مولانا۔ اور منافق حضرت کے زمان میں نفاق اعتقادی ہوتا تھا، منافق پکا کافر ہے، بے ایمان ہے، منافق پکا کافر۔ ہمارے زمانے کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے، ہمارے اندر نفاق موجود ہے، لیکن یہ نفاق اعتقادی نہیں ہے، یہ نفاق قلبی نہیں ہے، یہ نفاق اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ نفاق کہہ دیے گا کیا، نفاق عملی ہے، سمجھے؟ اب آپ کفر کو تو سمجھے، کفر کی بات، پھر منافق بھی اس میں آئے گا۔ ایک کافر مجاہر ہے مولانا، ایک کافر مجاہر ہے جو ظاہراً و باطناً، دلی طور پر بھی اللہ رسول کو نہیں مانتا، زبان سے بھی نہیں مانتا، یہ کافر مجاہر ہے۔ دوسرا کفر جہود ہے مولانا، کفر جہود ہے۔ کفر جہود میں یہ ہے کہ دل سے تو جانتا ہوں حق کو، کتاب کو، رسول کو دل سے جانتا ہوں، لیکن اللہ کا بھلا کریے کہ اس کی حقانیت کا عقیدہ نہ رکھے، سمجھے مجھے؟ دل سے تو جانتا ہے لیکن زبان سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس سے انکار کرتا ہے، دل سے جانتا ہے زبان سے انکار کرتا ہے، یہ کفر جہود ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یہ یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دی، ان الذین کفروا کا معنی ان الذین جحدوا سواء علیہم، ایک صورت ایک جواب آپ کو یہ بھی دیا تھا، یہ کفر جہود ہے جو سورہ نمل کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے اور یہاں پر بھی ہو گیا۔ تیسرا کفر نفاق ہے،
تیسرا کفر نفاق ہے. کفر نفاق یہی ہے کہ زبان سے تو اقرار اور اعتراف کرتا ہے ایمان کا، لیکن دلی طور پر وہ کافر ہے، دلی طور پر اسلام کی حقانیت کا اور قرآن اور نبی کی حقانیت کا وہ قائل نہیں ہے دلی طور پر. یہ کفر نفاق ہے. تیسرا چوتھا کفر اناد ہے مولانا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ چوتھا کفر اناد ہے. کفر اناد یہ ہے کہ دل سے تو اللہ دل سے کیا کرتا ہے، دل سے تو جانتا ہے کہ یہ برحق ہے، زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کفر اناد میں کیا ہے؟ دل سے بھی جانتا ہے کہ یہ برحق ہے، دین برحق ہے، نبی برحق ہے، کتاب اللہ برحق ہے، اور زبان سے اس کا اقرار بھی کبھی کر لیتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی جانتا تو ہے لیکن مانتا نہیں ہے. جیسے کہ ابو طالب ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا بھتیجا محمد اس کا دین بالکل برحق ہے اور اس کا مذہب برحق ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے اپنے قوم کی ملامت کا اندیشہ ہے، اس لیے میں اپنے مذہب کو چھوڑ نہیں سکتا. اقرار بھی کرتا ہے، دلی طور پر جانتا بھی ہے. کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحِزَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، بخدا مجھے اس بات کا علم ہے، بخدا اس بات کا علم ہے، دین محمد من خیر ادیان البریت دینا، دنیا کے سارے دینوں سے سب سے بہتر ہے، مخلوق کے جتنے بھی ادیان اور مذاہب سب سے بہتر ہے. لیکن لولا الملامت او ہزار مسبت، اگر مجھے گالی گلوچ کا اندیشہ نہ ہوتا یا ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کا اقرار کر لیتا. اس لیے اب شیعوں کے ہاں اور بریلویوں کے ہاں ابو طالب مسلمان ہیں لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے. شیعوں کے ہاں وہ اللہ کو بھلا کرے پکا مسلمان اور مومن ہے، اور بعض بریلوی بھی وہ بھی اسی طرح. باقی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین وہ تو ظاہر ہے کہ حضرت کی نبوت سے، ظہور نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. محدثین کا مذہب ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اور فقہا بھی کہتے ہیں، لیکن صوفیہ حضرات اس پر زور لگاتے ہیں کہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین وہ مومن گزرے ہیں. لیکن محدثین محققین اس سے یہ سب سے بہتر آپ کو بحث ملے گی کشف الخفا و مزیل الالباس اما اشتہر علی السنۃ الناس. کشف الخفا و مزیل الالباس اما اشتہر علی السنۃ الناس. حضرت اقدس ان کے علامہ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں. مولانا چلیے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ من ایسے لوگ ہیں کہ یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں کہ اللہ پر ہم نے ایمان لایا، وبالیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان لایا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور وہ لوگ ایسے لوگ من ایسے آدمی ہیں کہ یقول، جو کہتا ہے کہ ایمان لایا، اس حال میں کہتے ہیں کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان کی حالت نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ جملہ یقولوں کی ضمیر سے حال ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے من ایسے افراد ہے، من یہ اس میں موصوفہ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، من ایسے افراد ہے یقولو، جو کہتے ہیں، اس حال میں کہتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والا ہے بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے، اللہ اور آخرت پر ہم نے ایمان لایا. ہمارے شاگردوں میں کچھ اس قسم کے ہیں جو شاگرد ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتے منظور کے شاگرد ہے. شاگردوں میں سے ایسے افراد ہے جو حال یہ کہ شاگرد نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم جامع صدیقیہ کے شاگرد ہے. مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ ساتھیوں میں سے کچھ اس قسم کے ساتھی ہے، جو اس قسم کے ساتھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم پاک ہے، اس حال میں ناپاک ہے، اس حال میں کہ ناپاک ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نمازی اور پاک ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جی وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، سمجھے؟ یہ حال بنے گا یقولو کی ضمیر سے. یخادعون اللہ، دران، یہ حال کے بعد پھر حال، یہ بھی یقولو کہتے ہیں اس حال میں
یہ بات کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اس حال میں کہتے ہیں کہ یخادعون اللہ، جبکہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا ایمان والوں کو، وما یخدعون احدا، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے مگر الا انفسہم، اور اپنے اللہ کا بھلا کرے ذات کو دھوکہ دیتے ہیں، ما یخدعون احدا الا انفسہم وما یشعرون، اور یہ ایک شعور بھی ان کو کسی قسم کا نہیں ہے۔ ایک علم ہے اور ایک شعور ہے، علم اخص مطلقاً اور شعور اعم مطلقاً، بولو عملوں، علم اخص مطلقاً، علم یہ اللہ کا بھلا کرے ذوی العقول کے لیے، آپ کے لیے ہوتا ہے، سمجھے، یا جنات کے لیے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ بِأَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ کیا ہے؟ علم اخص مطلق ہے، اور علم کی کوئی سی بھی تعریف آپ لے لیں، آپ کی وہ اللہ کا بھلا کریے کہ منطقی کتابوں میں اللہ کے فضل سے منطقیوں کو خود بھی معلوم نہیں ہے، سمجھے، الحاضر عند المدرک، اور قبول نفس تلک الصورہ، الاضافۃ الحاصلۃ بین العلم و بین المعلوم، حصول صورت الشیء فی العقل، یہ سب علم کی تعریف ہے۔ حضرت نے اتحاف المتقین، سمجھے، اتحاف المتقین اور بشرح احیاء علوم الدین، یہ اس میں اللہ کو بھلا کرے کیا اتحاف اس کی شرح ہے، یہ علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کے احیاء العلوم حضرت کی، اس میں تقریباً 14 تک تعریفیں نقل کی ہے۔ بہرحال وہ تو آپ کو معلوم ہے، علم اخص ہے اور شعور عام ہے۔ شعور کا ادراک جانوروں کے لیے بھی ہوتا ہے، شعور عام ہے، اللہ نے یہاں شعور کی بھی نفی، جب شعور نہیں ہے تو علم تو بطریقہ اولا ہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے تو علم بطریقہ اولا نہیں ہے، اس لیے کہ نفی الاعم یستلزم نفی الاخص، ونفی الاخص لا یستلزم نفی الاعم، سمجھے مولانا؟ آگے ہم اور بھی چلیں گے۔ فی قلوبہم مرض، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر یہ ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے کہ دھوکہ دہی کیا وبال جو ہے خود ان کے ذات پر ہے، وما یشعرون، ان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر مرض، شک ہے اور نفاق ہے، مرض نفاق ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے اور ان کو قلق اور اضطراب کے اندر اللہ مبتلا کر دیتا ہے، وَلَهُمْ، انہی کے لیے عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب درد پہنچانے والا، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ ہو گیا مولانا؟ اب مسئلہ سمجھو مولانا، قانون یہ ہے کہ کلمہ من لفظی طور پر مفرد بھی ہے، لفظی طور پر مفرد، من لفظی طور پر مفرد ہے، معنوی طور پر یہ جمع ہے، تو اس لیے قرآن کے اندر عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے لفظ پہلے لفظ کی رعایت ہوتی ہے، لفظ کی طرف، اس کے بعد پھر معنی کا لحاظ ہوتا ہے، لفظ پہلے ملحوظ ہوتا ہے اور معنی بعد میں، چنانچہ من مفرد ہے تو یقول بھی مفرد، لیکن آگے جو ہے نا معنوی طور پر جمع ہے تو وما ہم بمؤمنین، یہ جمع، یخادعون اللہ جمع، وما یخدعون جمع، الا انفسہم جمع، وما یشعرون جمع، فی قلوبہم فزادہم لہم، اور یکذبون، او آگے سب کے سب جمع 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 جمع۔ یہی قانون چلے گا قرآن کے اندر کہ پہلے اس کے لفظ کا لحاظ ہوگا، لفظی اعتبار سے یقول، من مفرد ہے تو یقول، اور معنوی طور پر جمع ہے تو آگے ضمیریں اسی من کی طرف راجع ہیں، لیکن معنوی طور پر جمع آپ پڑھتے رہتے کلمت من و ما للعموم، عموم کے لیے، تو معنوی طور پر جمع ہے۔ اور پھر مزہ کی بات یہ ہے کہ یہ من یہ مفرد ہے اور اللہ یہ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر بھی استعمال ہوتا ہے قرآن میں اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے اور مفرد بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی استعمال ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے اس کے لفظ کی رعایت کر کے مفرد ضمیر، پھر اس کے بعد جمع لاتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرو مفرد مذکر عام طور پر پہلے مذکر کی ضمیر لوٹا دیتے، اگر مؤنث کے لیے استعمال ہو پھر اس کے بعد مؤنث، خیال کر لینا، وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اب تعمل کے اندر ہی ضمیر من کی طرف راجع، اور وَمَنْ يَقْنُتْ یا نساء نبی، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، من یأتی منکن، یاتی مفرد مذکر من کی طرف راجع، اور یضاعف لها العذاب لها مؤنث،
ومن یقنت مذکر مفرد، اور وہ تعمل صالحا تعمل کے اندر یہ ضمیر لوٹے گی من کی طرف لوٹے گی. سمجھتے مولانا؟ تو عام طور پر قانون یہ، لیکن کبھی اس کا الٹ ہوتا ہے. الٹ کیا ہوتا ہے کہ پہلے معنی ملحوظ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد لفظ. پہلے معنی ملحوظ ہوتا ہے. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، هذه الانعام وقالوا ما فی بطون، یہ ما آ گیا، ما ثبت فی بطون، ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ، خالصۃ کی ضمیر ہی ما کی طرف راجع ہے اور ما مؤنث ہے. هذه الانعام جو سے خالصۃ، اور پھر آگے اسی خالصۃ پر عطف ہے. ومحرم علی ازواجنا، محرم کی ضمیر ہوا نائب فاعل اسی ما کی طرف راجع ہے. اب معنوی طور پر مؤنث ہے تو خالصۃ، اور لفظی طور پر مذکر ہے تو پھر یہ کہ محرم. من موصول اور من موصوف ایک ہے، البتہ دونوں میں فرق یہ ہے تھوڑا سا. من موصول کی صفت بھی جملہ، اور اس کے بھی من موصول کی طرف آیت کا ہونا ضروری، ادھر بھی ضروری ہے موصول کے. اور من موصول کی کا صلہ جملہ خبریہ، اور موصوفہ کی بھی اسی طرح صفت جملہ خبریہ. صرف یہ فرق ہے کہ من موصوفہ کا مصداق نکرہ ہوتا ہے اور من موصول کا مصداق متعین معرفہ ہوتا ہے. آپ اردو سمجھتے ہیں؟ جی اس کا ذرا خیال رہے مولانا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. مولانا من الناس خبر مقدم ہے گا، ثابت قائنون یا ثابتون قائنون حاصلون موجودون مستقرون خبر مقدم بنے گا. یقول آمنا باللہ والیوم الآخر، یقولو کے لیے یہ آمنا کے ساتھ متعلق آمنا یہ مقول ہے یقولو کے لیے. وما هم بمؤمنین پورا جملہ حال ہے یقولو کے ضمیر سے، یہ صلہ ہو گیا من موصول کے لیے، اور من موصول مرفوع محلا مبتدا ہو گیا. یخادعون کو آپ یہ کہ اس کو بھی حال یقولو کے ضمیر سے بنائیں تو احوال مترادف ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ یخادعون کو آپ حال بنائیں گے مومنین کی ضمیر سے بنائیں گے تو اس وقت یہ ہے کہ اللہ کا احوال متداخل ہوں گے، حال کو حال میں داخل کر دیں گے. پہلی صورت میں یقولو کی ضمیر سے ایک ذوالحال ہے اسے بنا. یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں والذین آمنوا ایمان والوں کو. وما یخدعون احدا الا انفسهم، الا حرف استثناء کہہ کر کے انفسهم کو مفعول به قرار دو گے، یہ مستثنی مفرغ ہے، یعنی قد فرغ العامل لان يعمل فيما بعده، عامل کو فارغ ہے، عامل کا نشہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، عامل ما یخدعون ہے اس کا مفعول ابھی تک آیا نہیں ہے، لہذا الا انفسهم الا حرف استثناء کہہ کر کے انفسهم مفعول به. وما يشعرون، ان میں شعور بھی نہیں ہے جو جانوروں میں شعور ہوتا ہے، شعور بھی ان میں نہیں ہے. شعور کی جب نفی ہو گئی تو علم کی تو پھر ان سے بطریق اولا ہی نفی ہے مولانا. اب مسئلہ ہے مولانا خیال کر لینا، اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو کس طریقے پر دھوکہ دیتے ہیں؟ دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے کہ جو علم نہ رکھتا ہو. اللہ تو عالم الغیب والشہادت ہے، اس کو دھوکہ کس طریقے پر دیتے ہیں؟ تو جواب دیں سمجھ لینا. یخادعون اللہ یریدون ان یخدعوا، چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے، ارادہ کرتے ہیں. یریدون ان یخدعوا، اور یہ یخادعون مفاعلت من الطرفین نہیں ہے، یہ مفعالت من الطرف نہیں من طرف واحد ہے. جیسے آپ کہتے ہیں عاقبت اللص، میں نے چور کا تعاقب کیا، اس کے پیچھے لگا، یہ نہیں کہ وہ میرے پیچھے لگا. تو مفعال کبھی من طرف واحد بھی ہوتا ہے. تو یخادعون کا معنی یہ ہے کہ یریدون ان یخدعوا اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دے، ارادہ ان کا یہی ہے لیکن وہ کامیاب. جیسے کہ سندھ والے لوگ حضرات یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے بابا اڑا ڈاڈی گرمی تھی چکی ہے بابا، شکارپور میں ڈاڈی گرمی ہے بابا، گرمی، تو وہ سورج کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہے تھے. شکارپور والے جمع ہو گئے ہاں سج کے ہاں سجتے تھکو بابا، سجتے سج میں تھوکتے، اور ادھر سے لو چل رہی، گرم قسم کی ہوا جس کو لو کہتے ہیں، لو چل رہی،
تو میرا بلغم آپ کی پیشانی پر، آپ کا بلغم تو جمع ہو گئے نا سارے، وہ بلغم ایک دوسرے، اور ادھر سے لو لگتی تھی، اللہ آپ کا بھلا کرے تھوڑے سے ٹھنڈا ہوتا تھا، آپ کا تھوک گرا میرے چہرے پر، میرا آپ کے، تو لو لگتی تھی تھوڑے سے ٹھنڈا، ارے ہاڑے تھدو تھی چکو آنا، ہاڑے تھدو تھی بھی بابا بڑا ہاڑے تھدو. تو یہ بتاؤ کہ سورج پر تھوکنا چاہتے، ٹھنڈا کرنا چاہتے، تو سورج کو انہوں نے ٹھنڈا کر دیا، سمجھے؟ جیسے کہ ان کا تھوک سورج تک نہیں پہنچا، تو ان کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا دھوکہ دی کہ چاہتے تو ہے لیکن خدا کو دھوکہ کون دے گا؟ تو ایک تو جواب میں نے آپ سے اس عرض کر دیا کہ یخادعون مفعالت من الطرفین نہیں ہے، من طرف واحد نے. تو یخادعون یخدعون کے معنی یعنی یریدون ان یخدعوا، چاہتے ہیں کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیں، ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ شبہ فعلہم ھذا الخداع، یہ جو ان کا فعل ہے نا، یہ فعل شبہ بالخداع، دھوکے کے ساتھ اس کی تشبیہ ہے کہ دھوکے والے لوگ اس طرح کرتے ہیں. شبہ فعلہم بالخداع، خدا کے ساتھ تشبیہ، اس لیے مخادعات کا لفظ استعمال کیا. اور تیسرا یہ ہے یخادعون رسول اللہ، یخادعون اللہ، یخادعون رسول اللہ والمومنین، اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ رسول کا دھوکہ اللہ کا دھوکہ، اللہ کا دھوکہ اللہ کی عذاب ہے، اللہ کی گرفت ہے. دیکھو نا کیسے اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا، میرے صحابہ کو اتقوا اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا، ان کو نشانہ نہ بنا. فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یاخذہ. واہ واہ، صحابہ میرے دوست، صحابہ کے جو دشمن وہ میرا دشمن، جو میرا دشمن وہ اللہ کا دشمن، جو اللہ کا دشمن وہ جہنم میں سیدھا چلا جائے گا. کیسے کڑی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ فی اصحابہ لا تتخذوا من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یاخذہ. استاپ دغا 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 دغا. اڑے منڈیا تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچو اتھے، سمجھے اتھے جی. تیسری صورت یہ کہ یخادعون رسول اللہ. چوتھا جواب یہ ہے محمول علی المشاکلت، بولو محمول علی المشاکلت، یہ مشاکلت، اور مشاکلت کہتے ہیں وہ تغایر فی اللفظ، کیا ہے اتحاد فی اللفظ اور وہ تغایر فی المعنی، اتحاد فی اللفظ اور تغایر فی المعنی. مولانا یا کہ اشتراک فی اللفظ، ہی الاشتراک فی اللفظ والتغایر فی المعنی. لفظ ایک ہوتا ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ان کو یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے، اللہ ان کو دھوکہ دیتا. اللہ تو دھوکے سے پاک ہے. لیکن مشاکلت کے اعتبار سے، مشاکلت اشتراک اللفظ، اشتراک فی اللفظ والتغیر فی المعنی. یہ اللہ کو دھوکہ دیتے، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی اللہ ان کے دھوکہ کا جزا اور بدلہ ان کو دیں گے. دوسرا مسئلہ ہے کہ شبہ خداعہم، شبہ فعلہم ھذا، ان کا یہ فعل شبہ بالخداع، خدا کے ساتھ تشبیہ، خدا والے الفاظ استعمال کیے. اور تیسری صورت یخادعون رسول اللہ. چوتھی صورت یہ کہ محمول علی المشاکلت، یہ مشاکلت اور مشاکلت کہتے ہیں اشتراک فی اللفظ والاشتراک فی اللفظ والتغایر فی المعنی، معنی کے اندر تغایر ہے. سمجھ رہی میں کہ اب تغایر معنی کیا، یہ مخادع ہیں تو واقعتاً دھوکہ کرنا چاہیں، اور اللہ دھوکہ دیتا ہے یعنی اللہ ان کا بدلہ دے گا. سمجھے، یہ ہے تغایر فی المعنی ہوگا. یہ کیا ہو گیا، یہ تغایر فی المعنی ہو گیا. اللہ دھوکے کا بدلہ، جیسے کہ آگے بھی ہے اللہ انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم مذاق کرتے، فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ، حالانکہ اللہ استہزاء سے تو پاک ہے، وہ بھی مشاکلت پر محمول ہے، مشاکلت پر وہ محمول ہے. اشتراک فی اللفظ والتغایر فی المعنی ہو گیا مولانا. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. فی قلوبہم، اس لیے جملہ تعلیلیہ، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم خبر مقدم بنے گا، ثابت ان کا مرض مبتدا مؤخر، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو زیادہ یزید، و دو مفعول بھی چاہتا ہے اور ایک بھی چاہتا ہے. اگر ایک مفعول ہے تو پھر یہ کہ مرضاً یہ مفعول ثانی ہے، لیکن یہ اس کو تمیز بھی ہے، تمییز محول عن المفعولیت،
تمییز محول عن المفعول. اب ہوگا فی قلوبہم مرض فزاد اللہ مرضہم، فزاد اللہ مرضہم. بولو فی قلوبہم مرض فزاد اللہ مرضہم. تو مرض مفعول بھی تھا، تمییز محول عن المفعول. اور ایک یہ ہے کہ ہم مفعول اول ہے اور اللہ آپ کو بولا کہ مرض مفعول ثانی ہے، لفظ اللہ فاعل ہو گیا. ہو گیا مولانا. اور یہ خبریہ کی وہ اللہ ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ بد دعا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض نفاق ہے. اللہ کرے اللہ ان کے مرض نفاق کو اور بڑھا دے، اللہ اور بڑھا دے. وَلَهُمْ انہی کے لیے عذاب. مولانا خیال کر لینا، مرض یہ مرض شک، مرض نفاق، اور مرضاً انتہائی بے چینی، جلنا. اس لیے کہ النکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی. بولو النکرۃ اذا اعیدت نکرۃ فی قلوب مرض فزادهم اللہ مرضا مرضا مرضا. النکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی. لیکن یہ قواعد کلیہ نہیں ہے، یہ کوئی قواعد کلیہ نہیں ہے، یہ عرفی قواعد ہے مولانا. کیوں؟ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ إِلَٰهٌ نکرا آیا. تو کیا آپ کہیں گے کہ آسمانوں والی زمین الہ الگ ہے اور زمینوں والا الہ الگ ہے؟ لیکن نقطے کے لیے بہترین چیز ہے المعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی، والنکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی، والمعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ والمعرفۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی، والنکرۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی. یہ تو نور الانوار کی باتیں ہیں آپ کی، سمجھ رہے ہیں؟ النکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی، والمعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی. دونوں کی مثال ہے فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. العسر العسر معرف باللہ میں دونوں سے ایک ہوگا، دونوں سے ایک. اور یسرا یسرا نکر ہے اور ایک یسر الگ ہوگا، دوسرا یسر الگ ہوگا. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح. تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچو، سمجھے؟ اور ایک کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ النکرۃ اذا، یہ دو یہ ہو گئے. اور النکرۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. رسول النکرہ فعصى فرعون الرسول، الرسول معرفہ آ گیا. اب یہ عین اولی ہوگا، اور پہلے والے رسول سے موسیٰ مراد ہے اور دوسرے سے بھی وہی موسیٰ علیہ السلام فعصى فرعون الرسول. اور ایک اس کا الٹ ہے کہ پہلے معرفہ ہو پھر نکرہ آ جائے. تفتازانی کہتے ہیں اس کے قرآن میں کوئی مثال نہیں، ہزاروں مثال ہے اس کے قرآن میں. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ بھی ہے، سمجھے؟ اور تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ مَعْرِفَةً عَلَىٰ بَعْضٍ سَوَا لَكَ انبیاء. نبی افضل ہے، باقی سوا لاکھ انبیاء مفضول ہے. یہ فرد منتشر اور مبہم ہے جو سوا لاکھ انبیاء کو شامل ہے. فرد منتشر مبہم. یار آپ لوگوں میں ایک بندہ ہے جو بہت پیارا آدمی ہے، میں نہیں بتاتا، وہ غرور میں آئے گا، بہت اچھا آدمی ہے ایک بندہ. اب یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 یہ علی سبیل البدلیہ جو پوری کلاس کو شامل ہے. آپ لوگوں میں ایک بہت برا آدمی ہے، بہت ذلیل آدمی ہے، میں اس کو بتا نہیں سکتا. یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ اردو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ہاں ملنگو جی. تو یہی مثال ہے. فضلنا بعضهم اے محمد علی بعض علی الانبیاء الاخرین کلہم کاتبتاً، سارے انبیاء اس میں، فرد منتشر مبہم. لیکن کسی کا نام نہیں لیا کہ کسی نبی کی توہین نہ ہو جائے، اس لیے افضل تو محمد کو کہہ دیا، باقی لا علی التعیین. موسیٰ بھی کہہ دو، کوئی بھی کہہ دو، وہ سب کو شامل ہے. علی بعض، یہ ہو گیا مولانا. آگے دیکھ لیں لہم انہی کے لیے عذاب علیم. مولانا اس بات کو سمجھو، کل علیم فی القرآن فہو مولم. جو علیم آیا وہ مولم کے معنی میں ہے، علیم مولم کے معنی میں ہے. دیکھو علیم ان میں ہوا ضمیر ہوگا جو عذاب کی طرف راجع ہوگا، تو اس عذاب کو تکلیف ہو رہا ہے. ارے عذاب کو تکلیف نہیں ہو رہا، معذب کو تکلیف ہوتا ہے. علم یعلم کا معنی تکلیف محسوس کرنا، تو اس سے علیمن آ گیا.
علیمن جب آ گیا تو علیمن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ضمیر ہوا عذاب کی طرف، ایسا عذاب کہ تکلیف والا عذاب، خود عذاب کو تکلیف ہوگا، عذاب کو تکلیف نہیں ہوتا، معذب کو، جس پر عذاب مسلط ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ علیمن مولمن کے معنی میں، جو علیمن قرآن میں آئے وہ مولمن کے معنی میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ، ان کے لیے عذاب ہے، مولمن درد دینے والا، درد پہنچانے والا، درد دینے والا، درد پہنچانے والا، بما كانوا يكذبون، ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ ہو گیا مولانا؟ وہ عذاب درد پہنچانے والا ہوگا، مولم درد پہنچانے والا، موجع مولم، بما كانوا يكذبون في قولهم آمنا، آمنا کے اندر یہ جھوٹا ہے۔ مولانا تبائی کے اوپر تپائی کے اوپر گلاس میں پانی ہے، یہ حکایت ہے، میں کیا نو پانی نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ میں کیا نو گلاس میں پانی، تپائی کے اوپر رکھے ہوئے گلاس میں پانی ہے، یہ میری حکایت ہے، اور یہ میں کیا نو اس کو جھٹلا رہا ہے، بالکل جھوٹ ہے، سمجھتا ہے؟ اب ان کی زبانوں پر حکایت یہ کہ آمنا باللہ و بالیوم الاخر، یہ آمنا ہے، اور یکذبون فی قولہم آمنا، یہ آمنا کے اندر منافق بالکل جھوٹ ہیں، اس لیے کہ ایمان کہتے ہیں تصدیق قلبی کو، اور دل کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے، لہذا فی قولہم آمنا باللہ، یکذبون یہ جھوٹے ہیں، فی قولہم آمنا باللہ و بالیوم الاخر۔ اب اتنا مسئلہ ہے کہ منافقین یہود میں تھے، اور یہود تو آخرت کو تو مانتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہود تو آخرت کو تو مانتے ہیں، تو ان کا آخرت پر ایمان لانا بمنزلت لا ایمان ہے۔ بولو، منافقین یہود تھے، یہود میں بھی، اور مشرکین مکہ ان میں منافق نہیں تھا۔ منافقین والی صورتیں سب مدنی ہے، جو میں آپ کو مکی اور مدنی بتایا، آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اور منافقین یہود میں منافق، تو یہود تو اس میں اللہ کا بھلا کر آمنا باللہ و بالیوم الاخر، آخرت کے بھی قائل ہے، تو جواب ایمانہم باللہ و ایمانہم بالیوم الاخر کا لا ایمان، لا ایمان کی طرح ہے۔ جیسے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ نے متول میں پڑھا ہے نا، آپ نماز نہیں پڑھتے، میں کہتا ایھا الجاہل، ایھا الجاہل الصلاۃ الصلاۃ، حضور الصلاۃ، نماز میں حاضر ہو جاؤ، ایھا الجاہل الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز الصلاۃ۔ آپ کو جاہل کہہ رہا ہوں، حالانکہ آپ جاہل نہیں، آپ کے پاس وفاق کی سند ہے، لیکن جب آدمی نماز نہیں پڑھتا تو پھر یہ ہے کہ علم ہو، علم بمنزلت لا علم ہو گیا، وہ جاہل ہو گیا۔ یہی تو آپ نے پڑھا ہے، علم کے مقتضا کے مطابق جب آدمی عمل نہ کرے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ یہاں ہم یہی لہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، انہی کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، بس اس کے بما كانوا یکذبون، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بولا کرتے، فی قولہم آمنا، آمنا کے اندر اب عظیم علیم بما كانوا یکذبون، کان فی ناقص ہے، اور واو اللہ کا اس کا اسم ہے، اور یکذبون پورا جملہ محلاً منصوب ہے، کانا کی خبر ہے، یہ بتاویل مصدر بکذبہم، عذاب علیم بکذبہم، اگر ما مصدر یہ ہو تو بکذبہم، اور اگر یہ ہے کہ ما اگر موصول ہو بما كانوا یکذبون فیہ تو پھر ضمیر نکال ہوگی جندا پتریا، اور اس کو صفت بھی بنایا علیم کے ساتھ متعلق بھی کیا، یہ مبتدا مؤخر ہے، اور لہم خبر مقدم ثابت قائم حاصل موجود مستقر۔